مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا. ہمارے حوصلے بلند ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلطان بشیر الدین محمود ستارہ امتیاز آج ہمارے ساتھ ہیں اور میں ان کا نہایت ممنون ہوں کہ انہوں نے اپنے مصروف وقت میں سے ہمارے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالا. سر، زندگی کو آپ جب مڑ کر دیکھتے ہیں تو کیسا لگتا ہے؟ دیٹس آل. مطلب ایک شخص کا میں کہیں پڑھ رہا تھا، اس نے کہا میں دیکھتا ہوں مڑ کے تو لگتا ہے کہ بس یہی تھا. میں زندگی کو جب مڑ کے دیکھتا ہوں نا تو ایک تو اثر پیدا ہوتا ہے کہ اگر مجھے دوبارہ آنا پڑے تو میں اسی طرح گزاروں گا. اچھا، دیٹس گڈ. اللہ نے مجھے ویری سیٹسفائیڈ. اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا اطمینان دیا. مشکلیں زندگی میں بہت آئی ہیں. اچھا جی. وہ اپنی جگہ ایک اور چیز ہوتی ہے، لیکن جو انر ہیپینس اور کوئی ریگریٹ نہیں ہے. اچھا، آپ کوئی 2 جنوری 1941 کو پیدا ہوئے. انڈیا کا ایک گاؤں تھا بلڑوال. کچھ یاد ہے آپ کو بلڑوال کے حوالے سے کچھ بات؟ مجھے بہت کچھ یاد ہے. ایکچولی میری میموری اللہ کے فضل و کرم سے بڑی اچھی رہی ہے. اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور میں تین سال کی عمر کے واقعات ریکال کر سکتا ہوں. اوکے. کیا ہوتا تھا وہاں پہ؟ کیسا تھا وہ بلڑوال یہ گاؤں کیسا تھا؟ ہندوؤں، سکھوں اور مسلمانوں کا کمبائنڈ گاؤں تھا. یہ ڈسٹرکٹ کیا تھی؟ امرتسر ڈسٹرکٹ میں. اوکے. لیکن مسلمان سارے غریب گھر تھے. اچھا. جو بڑے بڑے گھر تھے وہ ہندوؤں کے تھے. سکھ جو تھے وہ آبادی کے باہر رہتے تھے. یہ دریائے راوی کے کنارے تھا نا. اچھا جی. اور سکھوں کا زیادہ پیشہ مچھلی پکڑنا تھا. مسلمان زراعت پیشہ تھے. ہندو جو تھے تجارت پیشہ تھے. اور میں یہ محسوس کیا کرتا تھا کہ ہم مسلمانوں کے کچے گھر تھے سارے، تقریباً کسی کا پکا گھر تھا. اچھا جی. ہندوؤں کے پکے گھر، پچھے بازار. اور گاؤں سے تھوڑی دیر باہر نکلنا تو ایک طرف ہندوؤں کا گرجا مندر تھا. ٹھیک. اور درمیان میں ایک اس کے میدان تھا جو سارے گاؤں کے بچے وہاں آگے کھیلتے اکٹھے. اور گرجے کے بالکل دوسری طرف مسجد تھی. ٹھیک. اور مسجد کے ساتھ اسکول تھا. تو اس طرح کا ماحول تھا. اسکول گئے ہیں آپ؟ ہاں، میں 1 سال وہاں اسکول میں رہا. جب 5 سال کا ہوا تو والد صاحب نے اسکول میں بھیجنا شروع کر دیا. اچھا جی. تو اسکول مسجد کے پاس تھا. اچھا جی. وہ مجھے یاد آئی جب مسجد اسکول سے ہم نے فارغ ہونا. اور وہ اس زمانے میں جو مولوی صاحب تھے ہماری، وہ استاد بھی تھے. اس مسجد کا جو مولوی تھے جی، وہ استاد بھی تھے ہمارے. اچھا. میں ابھی پوچھنے والا تھا کہ اس اسکول میں کتنے استاد مسلمان تھے؟ وہ تھے. انہوں نے پھر نا جب زور کی نماز ہونی نا تو مسلمان بچوں کو کہنا کہ مسجد میں آ جاؤ. اچھا جی. تو مسجد بنی ہوئی تھی 5-6 سٹیپ چڑھ کے اوپر کے اونچی جگہ کے اوپر. ٹھیک. تو آئی ریکلیکٹ کہ کس طرح ہم 15-20 بچے، پڑھنے والے مسلمان زیادہ نہیں تھے اگر یہ آبادی کافی تھی. مسلمان بچوں کا زیادہ رجحان پڑھنے کا نہیں تھا. وہ کھیتوں میں ماں باپ کے ساتھ مدد کرتے. زیادہ تر جو تھے ہندو تھے. ہندوؤں کے علیحدہ اسکول بھی تھے لیکن کچھ ہندو ہمارے ساتھ بھی تھے. ٹھیک. والدین کو یاد ہیں اس وقت آپ کے ساتھ کیسا رشتہ تھا؟ والد صاحب جو تھے نا میرے، وہ بڑے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اثر میری زندگی کے اوپر بہت پڑا. ایک تو وہ تھے ایک مجاہد قسم کے آدمی تھے. اچھا، ماشاء اللہ. انہوں نے میٹریکولیشن کیا 1930 میں. اوکے. اس کے بعد پڑھنے کی بجائے نا ان کے دل میں یہ تھا کہ میں مسلم یوتھ کو آرگنائز کروں. اوکے. اچھا، ماشاء اللہ. اور انہوں نے ایک تحریک چلائی، مسلم رضاکار تحریک. اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان نوجوانوں کو ڈسپلن کیا جائے، ان کو تھوڑا بہت، کیونکہ یہ فسادات اس زمانے میں بھی ہوتے رہتے تھے. خاص طور سے ہمارا علاقہ، میں نے بتایا نا کہ اس میں ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے،
اور امرتسر کا ڈسٹرکٹ جو تھا نا اس میں ہندو اور سکھوں کی میجارٹی تھی، تو مسلمان جو دبے ہوئے تھے. تو والد صاحب میرے نا لمبے آدمی تھے، 6 فٹ سے تقریباً قد تھا. اچھا ماشاء اللہ. اور اسپورٹس مین تھے. تو انہوں نے جب یہ موومنٹ شروع کی تو اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو اگر خدا نخواستہ کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو مار کھا کے گھر نہ آئیں. اچھا ٹھیک. اور دوسرا یہ تھا کہ مسلمان اکثر غریب تھے، تو اس میں یہ انہوں نے ایک چٹکی آٹا اسکیم نکالی کہ جب کوئی مسلمان خاتون آٹا گوندتی ہے تو ایک چٹکی ایک مٹھی شاید ایک مٹھی جی ایک مٹھی آٹا اسکیم تھی، ایک مٹھی علیحدہ کر لے جی. اور اس طرح ہفتہ بھر میں جمعے کو اکٹھے ہو جاتا. جمعے کو وہ لوگ نا اپنا اپنا آٹا جا کے مسجد میں دیتے. مسجد میں چادر بچھی ہوتی تھی، اس کے اوپر آٹا وغیرہ جمع ہو جاتا تھا. اچھا. اور یہ پھر نوجوان جو تھے والد صاحب کے ساتھ، انہوں نے وہاں سے لینا اور گھر گھر پہنچانا. اچھا. تو میں ان کے ساتھ ایکچولی میرا وقت زیادہ گزرتا تھا. ٹھیک. اور بلکہ مجھے اپنے ساتھ رکھتے تھے. اور اس وجہ سے نا جو تعلیم میں کہوں گا ابتدائی تعلیم جو میں نے سیکھا اپنے باپ جی سے سیکھا. جی بچہ ٹھیک ہے. اچھا اب جب پاکستان بنا ہے تو اس وقت آپ کی عمر کوئی ہوگی 6 سال؟ ہاں لٹل اوور 6 ایئر ہے، تقریباً 6 سال کے. اور یہ جب پاکستان بننے کا یعنی عمل شروع ہو گیا تھا تو اس وقت آپ کے گاؤں میں یا امرتسر میں کس طرح سے اس کو محسوس کیا جا رہا تھا؟ اس میں اظہر بھائی مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے 1946 کا الیکشن. اچھا جی. 1946 کا جب الیکشن ہوا نا تو اس میں وہ جو میدان جس کا میں نے ذکر کیا مسجد اور مندر کے درمیان تھا. ٹھیک. مندر کی طرف ہندو کھڑے تھے اور مسجد کی طرف مسلمان آ گئے، کھڑے ہو گئے. تقسیم تو ادھر سے شروع ہو گئی. وہیں شروع ہو گئی. کیا بات. اور میں اپنے والد کے ساتھ تھا اور انہوں نے مجھے کندھوں پہ بٹھایا ہوا تھا. ٹھیک. اور والد صاحب میرے نعرہ لگاتے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. باقی لوگ کہتے لا الہ الا اللہ. اچھا جی. اچھا یہ لگاتے لگاتے پھر انہیں کیا خیال آیا، انہوں نے کہا میرے کندھوں پہ کھڑے ہو جاؤ سر کو پکڑ کے. ٹھیک. تو تم کہو پاکستان کا مطلب کیا، ہم کہیں گے لا الہ الا اللہ. اوکے. تو مجھے وہ ایک سین جو ہے نا وہ بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ جتنا میں اٹھ سکتا تھا کندھوں پہ اٹھتا تھا اور کہتا تھا پاکستان کا مطلب کیا. اور جو مسلمان نوجوان تھے بوڑھے تھے وہ آگے سے جواب دیتے لا الہ الا اللہ. اچھا ابھی کبھی میڈیا پہ میں سننے کو ہمیں مل جاتا ہے کہ جی یہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، تو ابھی بہت دیر کے بعد کوئی ایجاد کر لیا گیا ہے. اس وقت تو یہ نعرہ موجود نہیں تھا، لیکن آپ تو 46 کی بات بتا رہے ہیں کہ 46 میں یہ نعرہ لگایا جا رہا تھا. یہ جو میں بھی کبھی کبھی پڑھتا رہتا ہوں جی یہ سب ایک انجینئرڈ موو ہے، ورنہ اگر یہ لوگ وہاں ہوتے اس وقت 47 سے پہلے جی تو انہوں نے یہ سنا ہوتا کہ گاؤں لوگ جو تھے وہ چپ راست کرتے پھرتے تھے. قائد اعظم کے جو فالوور سے وہ لوگوں کو اکٹھا کرتے تھے اور وہ اکٹھا کرنے کا ان کے پاس جو پوائنٹ تھا وہ یہی تھا کہ پاکستان ہم لا الہ الا اللہ کی بنانے لگے ہیں. ٹھیک. اور مسلمان جو کہ انڈیا میں صدیوں سے رہ رہے تھے، ان کے ماں باپ دادا سب کی قبریں وہاں تھیں، ان کا روزگار وہاں تھا. ان کی اتنی بڑی سوچ نہیں تھی عام آدمی کی کہ میں پاکستان جاؤں گا میری اکانومی بہتر ہو جائے گی اس وجہ سے میں پاکستان بنا رہا ہوں. یہ اس طرح کے لوگ ہوں گے شہروں میں شاید ہوں گے یا جی. یہ جو لوگ تھے جو جس کو عام پاکستانی کہتے ہیں یا عام مسلمان اس وقت کہہ سکتے ہیں، ان کی سوچ صرف لا الہ الا اللہ تھی. اوکے. اور لا الہ الا اللہ ہی کی سوچ کے اوپر وہ اکٹھے ہوتے تھے. اسی سوچ کے اوپر ہمارے اپنے گاؤں میں جی میں ابھی آپ کو بتایا ہے کہ لا الہ الا اللہ جو تھی اسی کے اوپر ہی نعرے لگ رہے تھے. جی ٹھیک ہے. اچھا دوسرے دن ہی غالباً 14 اگست ایک دن پاکستان بنا ہے اور دوسرے دن آپ نے وہاں سے سفر شروع کیا. ہمارے یہ تھا کہ کیسے فیصلہ، پہلے تو یہ بتا کہ کیوں نہیں طے کیا کہ ہم یہیں رہتے ہیں؟ ہمیں پاکستان جانا تھا. سب کو پتا تھا کہ ہمارا یہ ڈسٹرکٹ امرتسر جو ہے نا یہ پاکستان نہیں بنے گا. اوکے. کیونکہ اکثریت سکھوں کی تھی، ہندوؤں کی تھی اور فساد پاکستان بننے سے پہلے سے وہاں سے جاری تھے، شروع ہو گیا تھا. فسادات جاری تھے.
ہمارے اپنے گاؤں میں فساد نہیں تھے، ٹھیک ہے، ارد گرد سے روز خبریں آتی تھیں کہ فلاں جگہ یہ ہو گیا، فلاں جگہ یہ ہو گیا، حملہ ہو گیا. تو پہلے ہی سے سب نے سوچا ہوا تھا کہ وہاں سے ہم نے پاکستان جانا ہے. ٹھیک. اور ہم جو بچے تھے، ہم لوگوں میں تو پاکستان جانے کا بڑا ہی شوق تھا کہ جیسے ہم کئی جگہ مہمان جا رہے ہیں نا. اوکے اوکے. بلکہ مجھے وہ سین یاد آئے جس دن ہم موو ہو رہے تھے جی. تو سامان باندھ کے وہ اسی میدان میں اپنا گڈھے وغیرہ، جس کے پاس ریڑھی تھی، جس کے پاس بیل تھی، بھینس تھا، اٹھا سکتے تھے، وہاں لوگ اکٹھے ہو رہے تھے. تو میرا کزن تھا ساتھ والے گھر میں رہتا، عالم خان، مرحوم، فوت ہو گیا، ان کا نام تھا. وہ 15-16 سال کا تھا. وہ نا اس وقت مکئی بیج رہا تھا وہاں پہ اپنے گھر کے، ان کے گھر کے لان بڑا تھا، جی. ٹھیک. سین بڑا تھا. تو اس کا باپ کہتا مکئی کس لیے بیج رہا ہو؟ تو وہ کہتا ہے میں نے کہتا جب ہندوستان پاکستان بنے گا تو آگے کھاؤں گا. کیونکہ ایک یہ تھا کہ ہم ٹمپریری جا رہے ہیں، ٹھیک. یہ جو ہندوستان ہے یہ بھی پاکستان بن جانا ہے، اچھا. اینڈ وی آر گوئنگ ٹو کم بیک. اچھا. ٹھیک. تو خیر ہم لوگ میدان میں سارے اکٹھے ہو گئے. وہاں سے ہمارا قافلہ چلا، زیادہ دور نہیں ہمیں جانا پڑا، 2-2.5 یا 3 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر دریائے راوی تھا. جی. تو پھر ہم راوی کو کراس کر کے دوسری طرف پاکستان تھا. ٹھیک. لیکن راوی کے کنارے پہ بڑا رش تھا. ہر گاؤں سے، ہر جگہ سے لوگ جو تھے نا وہ اکٹھے ہوئے تھے. بوٹس بڑی تھوڑی تھیں جو لوگوں کو اس طرف سے ادھر لے کے جاتی، ملاح جو تھے. ٹھیک. تو ہمارے والد صاحب نے بھی بات چیت کی. پتہ چلا یہ 3 دن تک کوئی بوٹ نہیں ملے گی. ملاح نے وعدہ کیا کہ یہ پیسے وہ منمانی کے لیتے تھے. یہ اسی وقت ہی کمپلینٹ ادھر ادھر تھی کہ یہ لوگ بہت اوور چارجنگ کر رہے ہیں. اوکے. تو کون تھے وہ لوگ؟ ملاح جو ہیں مسلمان تھے، مسلمان تھے. اوکے. اور بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان موو کرتے تھے اس ایریے میں. ٹھیک. اب وہاں پہ ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا اور ابھی تک مجھے کبھی بھی نہیں بھولے گا. جب ہمیں دوسرا دن تھا تو خبر آئی کہ ہمارے قافلے کے اوپر حملہ ہونے لگا ہے. سکھ جو ہے نا بڑے آرگنائز طریقے سے حملہ کرنے لگے ہیں. پہلے بھی خبریں روز آیا کرتی تھیں کہ حملہ ہونے والا ہے. اور ہم بچے جو تھے نا راوی کنارے، راوی ان دنوں پورا بہہ رہا تھا کیونکہ اگست کا مہینہ تھا، بارشیں بھی اس زمانے میں تھیں. تو راوی پورا بڑا ہوا چل رہا تھا. تو وہاں پہ لاشیں ہوتی تھیں، پانی میں تیر رہی ہیں، جا رہی ہیں. اینیمل مرے ہوئے ہمارے سامنے آنکھوں سے گزر جاتے. اور ایک دن ایک لاش کنارے سے زیادہ دور نہیں تھی تو اس لاش کی طرف کچھ نوجوان جو 20-25 سال یا جن کی بڑی عمر تھے وہ تیر کے گئے، اس لاش کو پکڑ کے لائے. تو وہ لاش، وہ سین جو ہے نا میری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے کہ وہ ایک نوجوان خاتون کی تھی جس نے اپنا بچہ جو ہے وہ سینے کو لگایا ہوا تھا. وہ فوت ہو چکی تھی، بچہ بھی فوت ہو چکا تھا. یعنی وہ جب اصل میں ہوتا یہ تھا کہ جب سکھ حملہ کر دیتے تھے اور وہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ عورتوں کو اور بچوں کو پکڑ کے لے جائیں. یہ خاتون جو تھی یہ پھر دریا کی طرف بھاگ گئی ہے اپنے بچے کو لے کے، اور بچے کے ساتھ دریا میں ڈوب مرے. اللہ اکبر. اسی شام ہی واقعہ آیا کہ خبر آئی کہ ہمارے کیمپ کے اوپر شاید آج عصر کے وقت حملہ ہو جائے. میرے والد مرحوم، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ان کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں. انہوں نے، وہ ایک لیڈر قسم کے آدمی تھے، وہاں بھی انہوں نے نوجوانوں کو کہا کہ ہم سکھوں کو حملہ نہیں ہونے دیں گے، ہم اس کیمپ سے دور جا کے ان کو ریسیو کریں گے، روکیں گے، ان کو روکیں گے. اور چنانچہ سارے لوگ اکٹھے جب ہو گئے تو پھر آپ نے اعلان کیا تمام عورتوں سے کہ اپنے اپنے بچوں کو لے کے دریا کے کنارے کھڑی ہو جاؤ. میں اور میری بہن تھی، نرگس اس کا نام ہے، لاہور میں ہوتی ہے وہ، اور اس سے چھوٹی بہن تھی.
تو 3 ہم بچے تھے. وہ چھوٹی تھی، وہ کوئی سال 1.5 سال کی تھی. اس کو میری ماں نے یہاں اٹھایا ہوا. نرگس جو تھی یہ مجھ سے 1.5 سال چھوٹی تھی، 4 سال کی ہوگی، 4.5 سال کی ہوگی. ہم دونوں کو انہوں نے اپنی بازوؤں سے، ہم نے ان کے ساتھ سائڈ بائی سائڈ دونوں کھڑے ہیں اور تھوڑے تھوڑے پانی میں جا کے کھڑے ہو گئے ہیں. اور مرد لوگ چلے گئے ہیں، عورتیں اسی طرح لائن میں کھڑی ہیں، پورے لائن میں نا عورتیں کھڑی ہیں اپنے اپنے بچوں کو لے کے. اور دے آر آل ویٹنگ کہ اگر سکھ آ گئے تو وی آر ٹو گو ان ٹو دی واٹر. سب کلمہ پڑھ رہے ہیں، میں بھی کلمہ پڑھ رہا ہوں. ہر ایک مرد، لڑکے، بچے، عورتیں، مرد تو تھے، کوئی بوڑھے کوئی ہوں گے، وہ میں یاد نہیں کوئی تھا. تو سب کلمہ پڑھ رہے ہیں، جس کو جتنا قرآن مجید آتا وہ پڑھتا جا رہا تھا. اور ہم کوئی 1.5 گھنٹہ اس پانی میں کھڑے رہے. اور وہ آج تک وہ جو پانی کی لمس میں محسوس کرتا ہوں بعض دفعہ. تو پھر یہ ہوا کہ اللہ اکبر کا نعرہ لگا تو اس سے احساس ہوا کہ مسلمان جیت گئے ہیں. والد صاحب کو میں نے دیکھا آتے، انہوں نے کہا آپ لوگ آ جائیں. اللہ کا شکر ہے کہ اس سکھ، ہم چونکہ آگے چلے گئے تو مقابلہ ہوا ہی نہیں ہے، وہ انہوں نے دوسری طرف رخ کر لیا. ٹھیک. تو پھر اس طرح سے آپ کشتیوں کے ذریعے پہنچے. کتنے دن آپ کو وہاں وہاں ہم 3 دن رہے. چوتھے دن ہمیں کشتی ملی ہیں. کشتی میں ہم پاکستان جب آئے ہیں تو یہ بھی ایک قابل دید واقعہ ہے میرے سامنے کہ آج جیسے ہی پاکستان پانی سے کشتی سے لوگ نکلتے تھے نا، اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے تھے، پاکستان زندہ باد، اور سجدے میں گر جاتے تھے. اور یہی ہم نے کیا، سجدے میں گر گئے ہیں. اور ریت تھی، گیلی ریت تھی، لوگوں کی پیشانیوں کے اوپر ریت لگی ہوئی ہے. اللہ کا شکر ادا کیا. گلے مل رہے تھے ایک دوسرے سے، پاکستان آ گئے، پاکستان آ گئے، مبارکیں دے رہے تھے، پاکستان آ گئے. اور یہ بھی تھا ایک چیز، یہ بھی مجھے یاد ہے کہ جو دریا کے اس پر پاکستان میں رہنے والے لوگ تھے وہ بھی وہاں ریسیو کرنے کے لیے کہ لوگوں کو، مہاجرین کو کھڑے ہوتے تھے. ٹھیک. اور کچھ کے تو چونکہ رشتہ دار ہی ہوتے تھے، چونکہ دریائی درمیان میں تھا پاکستان اور انڈیا کے درمیان اس علاقے میں. ہمارا کوئی رشتہ دار ادھر نہیں تھا. ہمارا جو واقعہ ہوا، ہم کھڑے ہیں وہاں پہ تو اکثر لوگ، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کیا کریں کیا رہے ہیں. والد صاحب سوچ رہے ہیں چلو باقی لوگ چلے جائیں گے پھر ہم بھی چلیں گے، کیونکہ یہ بڑے ہونے کی ناطے ان کا فرض بھی تھا کہ وہ روکتے اور سارے لوگ چلے جاتے. جی. تو آخر میں ہم ہی رہ گئے. تو ایک عورت اور مرد جو تھے نا وہ آ رہے تھے، انہوں نے آگے سلام دعا کی. اس عورت نے تعارف کرایا کہ میرا نام سغرا ہے، تو آپ ہمارے ساتھ چلیں. ٹھیک. ہم ان کے ساتھ چلے گئے. وہ تھوڑی دیر، کوئی گاؤں زیادہ دور نہیں تھا. سغرا کا گھر جو تھا نا وہ کیا تھا، ایک کمرہ تھا، ایک کمرے کے سامنے مٹی کا کمرہ، برآمدہ سا بنا ہوا تھا، اور ایک طرف گائے بندھی ہوئی تھی اور چھوٹا سا سین تھا. تو انہوں نے کہا کہ غلام محمد اس آدمی کا نام تھا جس کی وہ بیگم تھی. سامان ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، کیونکہ جو گاؤں سے لے کے آئے بھی تھے تو وہ کشتی والوں نے سب سے کہتے تھے کہ سامان نہیں جائے گا. اچھا. تو لوگ گاؤں سے تو اپنے بکریاں تک لے آئے تھے، لیکن پار کوئی نہیں ہوتی تھی. تو پاکستان انٹر ہوا، یا کسی کے جیب میں اگر پیسے ہیں تو ان کے ساتھ، یا تھوڑے بہت کپڑے سر پہ جو پکڑ کے رکھ سکتا تھا. دے آر ناٹ الاؤڈ کہ کشتی میں سامان رکھ سکیں. تو سامان، تھوڑا سا سامان تھا. ہم لوگ بھی وہاں بیٹھ گئے. اور غلام محمد نے کہا کہ میں گاؤں سے اپنے کھیتوں میں رہا کروں گا، بہن جی آپ جب تک ہیں وال ادھر رہیں گی. ہم 2 مہینے وہاں رہے. والد صاحب میرے سروس کے لیے چلے گئے لاہور کہ میں کوئی نوکری ڈھونڈتا ہوں پاکستان میں. تو وہ 2 مہینے کے بعد آئے، پھر ہمیں لے کے گئے. تو وہ مجھے یاد ہے کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے ہمارے ساتھ اچھا ٹریٹمنٹ کیا، بہت اچھا ٹریٹمنٹ. وہ آدمی اور
ایک طرح کا جو انصار اور مہاجرین والی بات تھی. کیا بات. لاہور پھر آپ شفٹ ہو گئے اس کے بعد جو ہے؟ نہیں لاہور نہیں ہوئے. والد صاحب کو میرے جاب ملی مہاجرین کی ریہیبلیٹیشن کا کوئی کام ہو رہا تھا. چوڑکانہ منڈی ضلع شیخپورہ میں ایک چوڑکانہ جگہ ہے وہاں چوڑکانہ میں. جی چوڑکانہ. تو وہاں وہاں کیمپ آتے تھے. تو ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے نا سارٹ آف ریہیبلیٹیشن آفیسر کہہ لیں اس طرح کی جاب انہیں ملی. تو وہ وہاں آئے. ہمیں انہوں نے وہاں جو ہندوؤں کا یہ علاقے تھے یہ ہندو چھوڑ کے گئے تھے تو مکانات کافی خالی تھے. جی. ایک مکان ہمیں بھی دے دیا گیا اور اس میں بڑا سامان تھا. تو وہ میرے والد صاحب نے تحصیلدار دیتا تھا تو انہوں نے کہا جی کہ آپ سامان لے جائیں ہمیں ہماری ضرورت یہ ہے نا اتنی چارپائیاں ہیں یہ چیزیں ہیں. تو باقی لوگ سارا کا سارا سامان جو تھا وہ حکومت کو حوالے کر دیا گیا. ٹھیک. تو اس طریقے سے وہی کیم ان ٹو پاکستان. آپ نے وہ پھر اسکول میں لاہور میں جا کے داخل ہوئے آپ؟ نہیں وہیں پہ. اچھا چوڑکانہ میں وہیں پہ ہی ٹائم نہیں ضائع کیا. اچھا. وہ ایک درخت اسکول اس زمانے میں اس طرح کے اسکول نہیں ہوتے تھے. ایک جس اسکول میں گیا وہ پرائمری اسکول تھا. اسکول کیا تھا ایک درخت تھا. تو ٹھیک درخت اسکول تھا. درخت اسکول تھا. ٹھیک. اور اس ماسٹر صاحب جو تھے نا وہ اپنے گھر سے چارپائی لایا کرتے تھے. اچھا جی. اس پہ انہوں نے بیٹھ جانا بچوں نے زمین پہ بیٹھ جانا اور الف بے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو میتھمیٹکس وغیرہ حساب کتاب بیسک بنیادی چیزیں جو ہیں اس نے پڑھانی وہ پڑھنی شروع کر دیں. تو وہاں سے پھر 51 کا فلڈ آ گیا بہت بڑا. اچھا جی. اس وقت چوڑکانہ میں تھے آپ؟ اس وقت چوڑکانہ میں ریہیبلیٹیشن کا کام بھی ہو چکا تھا. والد صاحب میرے جو تھے نا وہ نوکری کے لیے اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ میں نوکری والا بندہ نہیں ہوں میں کام کروں گا لوگوں کے لیے. تو وہ ضلع شیخوپورہ ہی کا ایک گاؤں لاگر ہے. اچھا جی. ماناوالا کے قریب ہے. جی ٹی روڈ جو ابھی جاتی ہے بٹوین فیصل آباد اور لاہور اس کے اوپر ہے. ٹھیک. تھوڑی دیر ہٹ کے وہاں انہوں نے کچھ زمین انہیں مل گئی. ایک فرد کو 1 ایکڑ زمین مل جاتی تھی اگر وہ کلیم کرتا تھا کہ میری زمین انڈیا میں ہے. ٹھیک. تو ہمیں بھی 5 ایکڑ زمین مل گئی. ٹھیک. 3 بچوں کے نام اور میاں ماں والدہ صاحبہ. تو وہ خود تو کاشت کرنے والے نہیں تھے نہ انہوں کاشت تھی. بہرحال ہمارے اوپر بڑے غربت کے دن آ گئے. نوکری چھوڑ کے آ گئے تھے. تو اسکول میں گاؤں اسکول تھا یہاں بھی درخت اسکول ہی تھا. ٹھیک. پھر پرائمری میں نے وہاں سے کی لاگر کے گاؤں سے. میں 6ٹھی جماعت میں داخلہ کے لیے نا جو جانا پڑا وہ گاؤں سے 3 میل باہر اسکول تھا دور اسکول تھا. اچھا جی. تو وہاں پیدل جاتے تھے پیدل آتے تھے. راستے اس طرح نہیں تھے کوئی سڑکیں نہیں اس زمانے میں ہوتی تھیں. اب تو بہت ڈیولپمنٹ آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں بڑی ڈیولپمنٹ ہے بڑی روڈز ہیں. یہ اس طرح کا پاکستان نہیں تھا. ایک راہ لینڈ تھی تو پیدل جانا پیدل آنا. اور وہاں پہ لیکن مطمئن تھے سارے لوگ مطمئن تھے کہ یہ کیونکہ سب ایک ہی ماحول تھا نا کوئی ڈسٹنکشن نہیں تھی. سارے پیدل جاتے تھے. میں ذرا قد میں بھی چھوٹا تھا عمر میں بھی چھوٹا تھا. تو والد صاحب کو ایک دن میری والدہ نے کہا کہ آپ بچے کو سائیکل لے دیں. کہتے ہیں نہیں میں نہیں سائیکل لے کے دوں گا مجھے وہ یا میں بھی اصرار کرتا تھا کہ میں سائیکل چلا لوں گا مجھے سائیکل لے دیں. کہتے ہیں میں سائیکل نہیں لے دوں گا میں چاہوں گا تم پیدل جاؤ. ٹھیک. اور پیدل آؤ. میری والدہ نے پوچھا کہ کیوں تم بچے کے اوپر سختی کرتے ہو کہ ہمارے کون سے بہت سارے بچے ہیں تم اتنی سختی کر رہے ہو. وہ کہنے لگے نہیں میں سختی نہیں کر رہا ہوں میں اس کو سخت زندگی سکھا رہا ہوں. واہ. سختی نہیں کر رہا ہوں یہ کبھی فخر کر گئے اس بات کے اوپر. تو اس طرح صبح شام ہونی. یہاں بھی آ کے انہوں نے یہ اصول بنایا کہ مجھے اپنے ساتھ رکھتے تھے. ٹھیک.
گاؤں میں کھیلنے نہ دینا، میں نے اصرار کرنا میں نے بچوں کے ساتھ کھیلنا ہے، انہوں نے مجھے سمجھانا کہ نہیں کھیلنا نہیں ہے، تم نے جو کرنا ہے میرے ساتھ رہو گے۔ والدہ نے کہنا کہ تم بچے کو کیوں نہیں کھیلنے دیتے؟ کہتے ہیں کہ یہ گلی محلے سے پک اپ کرے گا، جو باتیں پک اپ کرے گا نا وہ تمہیں پتہ نہیں، یہ بچے ان پڑھ ہیں سارے، ٹھیک، اور گالیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کو، اور یہ چیزیں یہ پک اپ کرے گا، اس کو میں نہیں اجازت دے سکتا۔ تو یہ لاہور میں کس وقت آپ لاہور میں نے میٹرک پھر نا وہی مانا والا ہائی اسکول سے کیا، اچھا جی، اور میں بڑے اچھی طرح کیا۔ میٹرک میں ضلع بھر میں فرسٹ آیا، ماشاء اللہ، اور گورنمنٹ کا اسکالرشپ بھی مل گیا۔ اب میرے والد صاحب کی بڑی خواہش تھی، تعلیم کو وہ بڑا پسند کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ کالج لاہور میں تمہیں لے کے جاتا ہوں۔ تو پھر وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں لائے، اور وہاں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ تم کسی کے گھر نہیں رہو گے، ہاسٹل میں رہو گے۔ اور ہاسٹل میں وہاں کالج کے اندر ہاسٹل تھا، اس وقت اس کو کوارٹرینگل ہاسٹل کہتے تھے، آپ اقبال ہاسٹل کہتے ہیں، ٹھیک، کیونکہ علامہ اقبال اس ہاسٹل میں رہے تھے 2 سال، اس وجہ سے ان کا نام رکھا علامہ اقبال۔ ہاں، اس وجہ سے اس کا نام علامہ اقبال ہاسٹل ہے۔ ٹھیک، وہ ایک کوارٹرینگل کی شیپ پہ تھا۔ یہ انجینئرنگ میں جو نہیں، تھا گورنمنٹ شوق، کالج لاہور میں۔ یعنی گورنمنٹ کالج لاہور کے بعد جب آپ انجینئرنگ میں گئے تو یہ والد صاحب کا شوق تھا یا آپ کا اپنا تھا انجینئرنگ؟ یہ اب تقدیر کیسے کھیلتے، والد صاحب کو شوق تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں، اوکے، اور میری ایڈمیشن گورنمنٹ کالج لاہور میں ایز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوئی۔ ٹھیک، وہاں سے وہ مجھے داخل کروا کے فیس دے کے، تو گاؤں کے ایک صاحب لا کالج میں پڑھتے تھے، خورشید ان کا نام تھا، فوت ہو گئے ہیں، جسٹس خورشید ہوئے وہ۔ ٹھیک، اس کو ملنے گئے، انہوں نے کہا کہ خورشید میں نے اس کو میڈیکل میں داخل کرا دیا۔ وہ کہتا چودھری صاحب تو سکی کیتا منڈا پڑھے گا، نہراں دا ایس ڈی او بنے گا، کوئی ساڑھے زمینداراں دے کام آئے گا، ٹھیک، یہ ڈاکٹر بن کے کی فائدہ آیا، اینو تسی انجینئر بناؤ۔ اور پھر ہے کہ ڈاکٹری دے وچ 5 سال لگتے ہیں، انجینئرنگ دے وچ 3 سال اس زمانے چ لگتے ہیں، ٹھیک، تو جلدی افسر بنے گا۔ والد صاحب سوچی پہ گئے، کہتے ہیں بات تیری ٹھیک ہے، چلو خورشید ہے، میں تو پیسے جمع کرایا ہوں، فیس دیا ہوں، مان جائے گا پرنسپل۔ کہتے ہیں آؤ چلتے ہیں۔ تو پروفیسر سراج الدین اس زمانے میں پرنسپل تھے گورنمنٹ کالج لاہور کے، مشہور آدمی ہیں، بڑا مشہور پروفیسر۔ ان سے جا کے ملے کہ جی یہ چینج کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ابھی تو کلاسز شروع نہیں ہوئی ہیں، ابھی چینج ہو سکتا ہے، تو نئی درخواست دے دو، فیس تم دے ہی چکے ہو۔ تو میری میرٹ اتنی اچھی تھی کہ اس میں کوئی پرابلم نہیں تھا، دونوں طرف ہی میں آ گیا۔ تو اس طرح ڈاکٹر، میڈیکل ڈاکٹر بنتے میں انجینئر بن گیا۔ تو یہ قدرت نے جدھر لے کے جانا ہوتا ہے، اور وہ میرا خیال ہے کہ میرے لیے بڑا اچھا چوائس تھا، کیونکہ بعد کی زندگی میں اٹامک انرجی کمیشن میں آیا، اور یہاں بڑا کام کرنے کا موقع ملا، اور آج بڑا دل خوش ہوتا ہے کہ ہم لوگ کنٹریبیوٹ کر سکے۔ اچھا یہ بتائیں، اس پہ ہم بات کرتے ہیں، آپ ڈی جی جو ہے یہاں رہے اٹامک انرجی میں، اور فاؤنڈرز میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اس وقت جب پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم جو ہے اس کے حوالے سے کہ وہ ان کا کیا کنسیپٹ تھا؟ وہ ویسا ہی پاکستان بنانا چاہتے تھے جیسا کہ اب کہا جا رہا ہے، یا ان کے ذہن میں کوئی اور پاکستان تھا؟ مجھے یہ یاد ہے اظہر صاحب کے گاؤں سے باہر ایک بڑی حویلی تھی، وہاں پہ بزرگ لوگ، بڑے جو سینئر مسلمان لوگ تھے نا، وہ شام کو بیٹھا کرتے تھے، ٹھیک، اور حکے شکے پیتے تھے سارے، اور سارے دن کی پالیٹکس جتنی ملک میں انہیں پتہ ہوتی تھی ڈسکس ہوتی تھی، اور باب جناح کا بڑا ذکر ہوتا تھا۔ ٹھیک، باب جناح نے یہ کہا، باب جناح نے یہ کہا۔ تو باب جناح وہی تھا جس کو ہم قائد اعظم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور اگرچہ ان کی زبان کو کوئی نہیں، وہ انگلش میں بولا کرتے تھے، یہ ایک عجیب کرشمہ ہے یوں سمجھ، لیکن لوگوں کو یہ بلیو تھا کہ یہ جو بابا جناح ہے نا، یہ ہمارے لیے کام کر رہا ہے، اور یہ سنسیئر آدمی ہے، ہمیں کبھی دھوکہ نہیں دے گا۔ ورنہ پنجاب میں مسلمانوں کی لیڈرشپ کی اکثریت جو تھی وہ کانگریس کے ساتھ تھی،
یا انڈیپینڈنٹ ایک یونینسٹ پارٹی تھی. ٹھیک. یونینسٹ پارٹی جو تھی وہ اس کی حکومت تھی, اور اس کے کوئی ٹوانا صاحب تھے جو وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے. جی. اور وہ ٹوانا صاحب اور یہ یونینسٹ پارٹی کانگریس کے ساتھ تھی. ٹھیک. لیکن لوگ جو تھے وہ جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ یونینسٹ کو بھی چھوڑ چکے ہیں, کانگریس کو بھی چھوڑ دے ہیں, بابا جناح ان کے خواب پورا کرے گا اور پاکستان کو لا الہ الا اللہ قلعہ بنائے گا, تو وہ ان کو چھوڑ گئے. اور ان کے چھوڑنے کے جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ چھوڑ گئے ہیں, تو پھر یونینسٹ پارٹی میں جتنے یہ نواب, جگیردار, امیر لوگوں کی وہ پارٹی تھی. جی. یہ سارے لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے لیے تو کوئی جگہ نہیں رہ گئی, یہ مسلمان تو ہم اسلام بھی نہیں کرتے, ہم بھی مسلمان ہیں. وہ پھر مسلم لیگ میں 46 کے بعد آئے ہیں. ٹھیک. پہلے یہی لوگ جو تھے, اور یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ جس مسلم لیگ نے پاکستان بننے کے بعد جو حکمرانی میں آئی ہے, اس میں پاکستان وہ لوگ بہت تھوڑے تھے جنہوں نے پاکستان کے لیے کام کیا تھا. یونینسٹ پارٹی سے شفٹ تھی. اوکے. جیسے آج کل پارٹیاں بدل لیتے ہیں نا. جی. اور اس وقت یہ تھا کہ 46 کے الیکشن میں چونکہ یہ جو مسلم لیڈرشپ تھی وہ یہ تھی کہ بھئی زیادہ سے زیادہ سیٹیں ہمیں ملیں, تو ہماری اسٹرینتھ جو ہے نا ان کی بیسس پہ ہو گئی. تو قائد اعظم نے بھی ان میں سے بہت سارے لوگوں کو مسلم لیگ میں آنے دیا, لیکن ان کے دل نہ بدلے. ٹھیک. اور قائد اعظم کو یہ کہنا پڑا کہ میری جیب میں کھوٹے سکے, بڑا مشہور سینٹر. جی, بہت بڑا مشہور. یہی کھوٹے سکے تھے, یہ جو جگیردار اور یہ جو عمرہ قسم کے لوگ تھے جو بعد میں اور آج تک پاکستان میں چھائے ہوئے ہیں, اور عوام ابھی تک انتظار کر رہی ہے کہ ہمارا پاکستان کب بنے گا. تو پاکستان بننے کے بعد آپ تو آ گئے, اور اس کے بعد یعنی پہلی جاب آپ نے یہ یہاں کی یا اس سے پہلے کچھ اور جاب میں بھی گئے؟ میں نے جب انجینئرنگ یونیورسٹی میں کی, انجینئرنگ یونیورسٹی میں نا 3 ایگزامینیشن ہوتے ہیں, 3 سال کا کورس تھا, اور ہر یونیورسٹی لیتی تھی. ٹھیک. تو 2 دفعہ آئی اسٹوڈ فرسٹ ان دا یونیورسٹی, یعنی آخری سال بھی میں فرسٹ آیا, فرسٹ کلاس فرسٹ, اور دوسرے سال بھی فرسٹ کلاس فرسٹ آیا. تو جاب واز ناٹ اے پرابلم فار می. ٹھیک. بلکہ وابڈا والے جو تھے نا یونیورسٹی میں آئے اور کہا جی کہ آپ ابھی ہمارا وابڈا میں آ جائیں. لیکن میں نے یہ کیا تھا کہ 3rd ایئر میں جب میں گیا نا, تو میں نے احساس کیا کہ میرے والد صاحب جو ہیں جو مجھے یہاں کے خرچے دے رہے ہیں ایزی نہیں ان کے لیے. ٹھیک. تو میں نے 3rd ایئر انجینئرنگ میں جاب کر لی تھی. ایسی ایک الیکٹریکل موٹریں بنانے کی کمپنی تھی, تو ساتھ میں پڑھتا بھی تھا, اور شام کے وقت میں نا جاب پہ چلا جاتا تھا, فیکٹری میں جاتا تھا, اور مجھے وہ اس زمانے میں 500 روپیز دیتے تھے. اچھا, ماشاء اللہ. اٹ واز لاٹ آف منی. لاٹ آف منی. لاٹ آف منی. اور یہ میں بات کر رہا ہوں 62 کی. ٹھیک. تو جیسے میں نے انجینئرنگ کر لی تو میں وابڈا میں گیا. وابڈا نے مجھے ایڈوانس 4 انکریمنٹس دی اور لے لیا. لیکن وابڈا میں اور مجھے ایس ڈی او لگا دیا انہوں نے باغبان پورا ڈویژن کا. ہم لوگ لاہور میں شفٹ ہو گئے ہوئے تھے مین وائل. تو وہاں میں نے دیکھا کہ ماحول بڑا ہی خراب, اور میری طبیعت کے بڑا نا بوجھل تھا, اور کرپشن شروع ہو چکی تھی. پیسے لیتے تھے لائن مین سے لے کے سپرنٹ تک. تو 2 مہینے کے بعد ہی میں نے فیصلہ کیا کہ یہ محکمہ میرے لیے نہیں. میں نے وابڈا کے ہیڈ آفس میں آیا, ان کے جنرل مینیجر کو حمید صاحب تھے اس وقت. جی. ان سے میں ملا. میں نے کہا جی میں ڈویژن میں کام نہیں کر سکتا ہوں, مجھے آپ ڈیزائن میں لے آئیں. اوکے. انہوں نے کہا لوگ تو سفارشیں کرتے ہیں کہ ڈویژن میں جائیں, اور تم ڈیزائن میں آنا چاہتے ہو. میں نے کہا نہیں, مجھے آپ ڈیزائن میں لے آئیں. انہوں نے مجھے ڈیزائن ڈویژن سنی ویو ایک لاہور میں جگہ تھی, وہ اس وقت جو وابڈا ہاؤس ہے اس سے تھوڑی دور اچھا تھی. تو اس میں نا مجھے بٹھا دیا گیا, اور ہمارے جو
انچارج صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ ڈیزائن, مجھے کہتے ہیں کہ تم پنجاب لائبریری چلے جاؤ اور 1901 سے لے کے اب تک جتنے ٹیکنیکل پیپر لکھے گئے ہیں نا ان کی سمری تیار کرو. اوکے. اب میں صبح چلا جاتا, مجھے پڑھنے کی عادت تھی, محنت کی عادت تھی, بچپن سے عادت تھی, وہ والد صاحب نے ڈالی ہوئی تھی. ٹھیک. تو 1 مہینے کے بعد نا میں لے گیا پورے پیپر کی سمری بنا کے ان کے پاس. وہ کہتے ہیں یار میں نے تو کہا تھا 6 مہینے کا کام تو میں نے دے دیا, 6 مہینے آؤ گے نہیں یہاں, تو یہ تم نے کیا کر لائے ہو کہ 1 مہینے میں ختم کر لیا ہے. کہتا ہمارے پاس اصل میں ڈیزائن کا کام کوئی نہیں ہے, وہ اپنا ڈیزائن تو کرتے, یہ تو ڈیزائن کا ایسے محکمہ بنایا ہوا ہے ہم نے. اس پہ پھر میں نے سوچا کہ یہ وابڈا از ناٹ مائی پلیس. اٹامک انرجی کمیشن کی اخبار میں اشتہار آیا, بڑا اچھا آیا کہ اس میں ریسرچ کا گنجائش ہوگی, نئی تعلیم ہوگی. میں نے کہا یہاں میں جاتا ہوں, یہ میرے لیے. وہ گیا, انہوں نے نا بغیر انٹرویو کے ہی نا ڈائریکٹر صاحب نے بلایا, ملے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو لیتے ہیں. ٹھیک. اور ایڈوانس انکریمنٹ لے کے مجھے وہاں لے لیا گیا. اور یہ 9 جنوری 1963 میں نے جوائن کیا اٹامک انرجی. کون تھے ہیڈ اس وقت ان کے؟ اس وقت ہمارے جو لاہور اٹامک انرجی سینٹر ہوتا تھا. ٹھیک. اور ڈاکٹر اٹامک انرجی کے چیئرمین تو ڈاکٹر آئی ایچ عثمانی تھے. اس سے عثمانی صاحب کا پوچھا میں, عثمانی صاحب بنے تھے یہ. ٹھیک. تو ان کا عہد تھا. ڈاکٹر آئی ایچ عثمانی بڑے فعال قسم کے لیڈر تھے. انہوں نے اسکالرشپ جو باہر کے ملک پاکستان کو دیتے تھے نا, حکومت پاکستان کو کہا کہ دوسرے محکمے تو یوٹیلائز نہیں کرتے, آپ ہمیں دے دیں. ٹھیک. چنانچہ جیسے ہی ہم اٹامک انرجی لوگ جوائن کرتے تھے نا, ود ان فیو منتھس پاسپورٹ بنتا تھا اور آدمی کو پڑھائی کے لیے باہر بھیج دیا جاتا تھا. ٹھیک. سپٹمبر میں مجھے بھی مانچسٹر بھیج دیا گیا. مانچسٹر سے میں نے نیوکلیئر انجینئرنگ کی, کنٹرول سسٹم میں ماسٹر کیا, اور اس کے بعد یو کے اٹامک انرجی اتھارٹی کے نیوکلیئر ریئیکٹرز کے اوپر کام کرنے کا اور سیکھنے کا بڑا موقع ملا. اوکے. زمانہ کھلا تھا, ابھی یہ پابندیاں نہیں تھیں. وی کوڈ گو اینی ویئر, سی اینی تھنگ. اور کامن ویلتھ میں پاکستان تھا اس زمانے میں, تو وہ پاکستانیوں کو تھوڑا سا بڑا ایج تھا جو کامن ویلتھ سٹیزن. تو بڑی تیزی سے سیکھا. پھر پاکستان اٹامک انرجی کمیشن میں آ گیا, اور اس کے بعد یہاں پہ آ کے تو لاہور سینٹر میں میری پوسٹنگ ہوئی. ٹھیک. اور یہ 67 کی بات ہے. تو 67 میں وہاں پہ ہمارے ایک بڑے سینئر کولیگ تھے, ڈاکٹر نعیم احمد خان مرحوم, ابھی پی سی چند مہینے پہلے فوت ہوئے, بڑے اچھے آدمی تھے, فزکس کے ہیڈ تھے. انہوں نے مجھے بلایا, کہتے ہیں کہ بشیر میں سوچ رہا ہوں کہ ہم سینٹریفیوج ڈیولپمنٹ کا ایک شعبہ بناتے ہیں. سینٹریفیوج ہے جو جیسے کوٹا میں بعد میں ہم نے لگائے, اور تم بھی آ جاؤ. ڈاکٹر سمر آج کل سمر مبارک بڑے لائق جی سائنٹسٹ ہیں. وہ, میں اور ڈاکٹر نعیم 3 سینٹریفیوج ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے. یہ کوئی آفیشیل پروگرام نہیں تھا جی, لیکن ایسے لگتا ہے جیسے اللہ کی ایک تدبیر تھی, چل رہی تھی. ٹھیک. اس تدبیر کا حصہ تھے. تو ابھی 1 سال ہی ہوا تھا, ڈاکٹر سمر کو کسی جگہ پی ایچ ڈی کے لیے جانا پڑ گیا. مجھے واپس انٹرنیشنل اٹامک انرجی اتھارٹی نے ایک اسکالرشپ دے دیا کہ یو کے میں آ جاؤ. یو کے اٹامک انرجی اتھارٹی کے پاس میں آیا تو ان کا جو سب سے بڑا ڈیزائن سینٹر تھا رزلے, 4000 کے قریب انجینئر کام کرتے تھے. مجھے اس میں داخلہ مل گیا. ٹھیک. وہاں ایک نیوکلیئر ریئیکٹر تھا, وہ ڈیزائن کر رہے تھے, اس میں کوئی پرابلم تھے. میری سمجھ میں وہ پرابلم آ گئے, میں نے ان کا حل پیش کیا, انہوں نے وہ حل ایکسیپٹ کر لیا. اور اس سے سڈنلی انہوں نے مجھے نا وہ ٹرینی کی بجائے نا ٹرینر بنا دیا. کیا بات ہے. ود ان فیو منتھس. اوکے. اور الحمدللہ وہ 1 سال میں 11 پیپر میرے انہوں نے نا یو کے اٹامک انرجی اتھارٹی نے نیوکلیئر کے اوپر لکھے. اچھا, ماشاء اللہ. جو انہوں نے پبلش کیے.
ٹھیک. یہ بڑا بڑا اچیومنٹ تھا بڑا چیز. کہ ایک سال میں 11 پیپر کسی بندے کے، 2 انہوں نے پیٹنٹ اپلائی کیے، اور مجھے اجازت تھی کہ آئی کوڈ گو اینی ویئر، ٹاک ود اینی باڈی. میرا انٹرسٹ جو وہ جو ڈاکٹر نعیم صاحب نے سینٹریفیوج کا ڈالا تھا، وہاں پہ میں ان کا جو سینٹریفیوج سیکشن تھا اس میں بھی چلا جاتا. ٹھیک. تو 1 سال کے بعد میں نے محسوس کیا کہ دس از ناٹ مائی پلیس. میں نے کہا میں واپس جاتا ہوں. وہ مجھے کہتے ہیں کہ نہیں تم ادھر ہی ٹھہر جاؤ، وی گیو یو اے گڈ جاب، آئیے یہ چھوڑ دو، آئیے یہ اسکالرشپ تیرا ختم ہو جائے گا، آؤ ہمارے پاس ٹھہرے. میں نے سوچا، کافی سوچا، پھر میں نے کہا کہ نہیں، آئی ول گو بیک ٹو مائی اون کنٹری. گھر سے کسی نے نہیں کہا کہ ٹھیک ہے یو کے میں ٹھہر جائیں؟ میری شادی ہو چکی تھی، میری وائف نے کہا، ساتھ نہیں گئی تھی. ہاں جی، کیونکہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ یار اس زمانے میں یو کے میں ٹھہرنا، نوکری، جاب، بڑی ہاں جی، گھر والوں کا خیال، گریٹ اپرچونیٹی. لیکن یہ میرا ذاتی کوئی ڈیسیژن تھا کہ آئی مسٹ گو ٹو پاکستان، اور ہم پاکستان میں جا کے کام کریں گے پاکستان کے لیے. ٹھیک. تو میں پاکستان پہنچا 69 سپٹمبر میں، 70 سپٹمبر میں. تو وہاں پہ کراچی میں چیئرمین صاحب سے ملنا تھا. چیئرمین صاحب سے 2 دن اپائنٹمنٹ کا ہوتی رہی، اپائنٹمنٹ ہی نہ ملی. آخر میں چیئرمین صاحب کے پی ایس نے کہا جی کہ یوسف صاحب ایک ممبر پاور ہیں، وہ بنگلہ دیش کے تھے، بعد میں بنگلہ دیش ہوئے، اچھا آدمی تھا، ان سے مل لیں آپ. ان سے میں ملا تو وہ بڑے بزی ٹائپ آدمی لگے، اتنی فائلیں لکھی ہوئی ہیں، ایسے ایسے لکھتے جاتے ہیں، دستخط کرتے جاتے ہیں، میری طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں. اب میں نا فل آف انرجی کہ 11 پیپر لکھ کے آیا ہوں، 2 پیٹنٹ لے کے آیا ہوں، اتنی بڑی جاب اچھی مل رہی تھی وہ چھوڑ کے آیا ہوں. تو آئی واز کہ مجھے میرے ساتھ اچھی طرح بات کریں گے. تو وہ بڑے بزی، 8-9 منٹ گزر گئے، کوئی بات ہی نہیں کر رہے ہیں. میں نے کہا سر میری بات سنتے ہیں. ہاں کیا بات ہے؟ میں نے کہا جی میں پاکستان آ گیا ہوں، یو کے گیا ہوا تھا، تھوڑی سی سٹوری ڈالی. ٹھیک. انہوں نے کہا تم ایسے کرو کہ ریئیکٹر آپریشن میں تمہاری پوسٹنگ کرنے لگے، پنسٹک چلے جاؤ ریئیکٹر آپریشن میں. میں نے کہا میں آپریشن کا نہیں ہوں، میں ڈیزائن کرنا چاہتا ہوں، اور یہ دیکھیں میرا ڈیزائن میں کام ہے، اور ہمیں پاکستان کو ایک خود انحصاری کے اصول کے اوپر نا یہاں چاہیے کہ ہم خود اپنے ریئیکٹر بنائیں، اپنے پلانٹ بنائیں. ٹھیک. وہ کہتے ہیں پاکستان میں ایسا کوئی کام نہیں ہوتا، تم سیدھے جا کے پنسٹک جاؤ، جائیں شامل چلے جاؤ وہاں پہ. ٹھیک. میں نے کہا مجھے پھر لاہور بھیج دو، لاہور میں میرے پیرنٹس ہیں، فیملی ہے، اور وہاں میں جس ڈویژن سے گیا تھا وہاں جا کے کام کر لیتا ہوں. کہتے ہیں نہیں تم پنسٹک جاؤ. سیدھے جی پنسٹک آ گئے. پنسٹک ریئیکٹر، یہ جو پنسٹک کا ریئیکٹر ہے نا جی، اس میں میری پوسٹنگ ہو گئی ایز اے ریئیکٹر آپریشن انجینئر. ٹھیک. تو یہ بالکل آؤٹ آف مائی انٹرسٹ تھی جاب. وہاں کوئی ریئیکٹر چلاتے تھے ہم کو جرمن لوگ ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے، اور رات کو نا میری نائٹ ڈیوٹی ہوتی تھی. وہ جرمن کی نائٹ ڈیوٹی ہوتی تھی، ریئیکٹر خود چلتا، خود کار یہ مشینیں اور ٹیکنیشین چلاتے تھے، انجینئر نے کیا کرنا تھا. اس کے ساتھ جرمن کے ساتھ میں گزارتا رات، ساری رات چائے وائے پیتے رہتے. تو میں نے اس سے میں نے پوچھا کہ تم یہ جرمنی سے آ کے یہاں ایکسپیریمنٹ کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا اصل میں یہ ہے کہ جرمنی میں اگر میں 1 گھنٹہ ریئیکٹر پہ کام کروں نا تو اٹ کاسٹ اے لاٹ. یہاں میں مفت میں ریئیکٹر ٹائم مل رہا ہے مجھے. اوکے. تو میں نے کہا کہ تمہارے ایکسپیریمنٹس کا کوئی ہمیں بھی فائدہ ہے. کہتے تم لوگوں کو کیا فائدہ، تم تو ڈیزائن کر نہیں رہے ہو، یہ تو ڈیٹا ریویو ہو رہا ہے اور مٹیریلز کے کریکٹرز میئر کیے جا رہے ہیں، وہ اس کو فائدہ جو خود ڈیزائن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کب سوچا ہم نے کہ اس کو خود کرنا چاہیے؟ اور اب یہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. بنگلہ دیش سیپریٹ ہو گیا. جی. دیٹ واز اے گریٹ شاک ٹو آل آف اس. پاکستان کو شکست ہو گئی. 96,000 پاکستانی جو تھے وہ انڈیا نے کر لیے، جس میں
میجارٹی فوجی تھے، سولین بھی تھے، اور میں ورچولی اس وقت تک باغی ہو چکا تھا اٹامک انرجی کمیشن کا. تو میں نے وہاں پہ نا ایک ایسوسیشن بنا لی تھی، اور ایسوسیشن ایک پریشر گروپ تھا کہ ہمارے پروگرام خراب ہیں، ٹھیک نہیں ہیں، وی شوڈ پٹ میک اپ پروگرام بیٹر. جب کچھ نہ سنوائی دی تو میں نے جنگ لگی ہوئی تھی، یعنی یہ 16 دسمبر سے پہلے کا واقعہ ہے، 16 کو شکست ہوئی ہے. جی. تو میں نے اپلائی کر دیا فوج میں کہ میں اٹامک انرجی کمیشن چھوڑتا ہوں، فوج میں جاتا ہوں، اور فوج میں پاکستان کے لیے کچھ کروں گا، لڑوں گا، مروں گا. اور جی میں سلیکٹ ہو گیا. انہیں بھی انجینئر چاہیے تھے. ٹھیک. اور مجھے انہوں نے کہا کہ تم کوئٹہ رپورٹ کرو گے 17 دسمبر کو. 12 دسمبر کو نا مجھے یہ آرڈر ملا. تو ہم نے تیاری شروع کر دی. لاہور سے میرے والدین بھی آ گئے ملنے کے لیے، دیکھنے کے لیے. اور رشتہ دار ہوتا ہے کہ جب فوج میں جانا آخری ملاقات ہے. اور میں تیار، میں بھی یہی سوچتا تھا جی کہ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو مائی میکسیمم. ٹھیک ٹھیک. تو 16 دسمبر کو میری روانگی تھی. ادھر یہ واقعہ ہو گیا، میں جی ایچ کیو گیا اور میں نے کہا جی میں نے جانا تھا. جی ایچ کیو بند. باہر کسی میجر جو بندہ فوجی تھا اس نے کہا کہ سارے آرڈر ہیلڈ ان اوبیئنس ہیں، یو اسٹے ویئر یو آر. واپس پنسٹک. 20 دسمبر کو 20 جنوری 1972 بھٹو صاحب نے ملتان میں سائنسدانوں کی ایک کانفرنس بلا لی. ٹھیک. اب اس میں سینئر لوگوں نے جانا تھا. میں کیسے جا سکتا تھا 41 کی، یعنی آئی واز 30 ایئر. ٹھیک. لیکن میں نے ایک بتایا نا ایک ایسوسیشن بنا لی تھی، نیوکلیئر انجینئرز اینڈ سائنٹسٹ ایسوسیشن. اس کا میں جنرل سیکرٹری تھا. میں نے بھٹو کے دفتر کو کراچی میں ایک ٹیلی گرام بھیجی کہ مجھے الاؤ کیا جائے اور میرے 3 ساتھیوں کو الاؤ کیا جائے ٹو گو ٹو ملتان ایز دی آفس بیئرر آف دی سوسائٹی آف انجینئرز اینڈ نیوکلیئر سائنٹسٹ اینڈ انجینئرز. ٹھیک. وہ وہاں سے اجازت مل گئی. چنانچہ نا اٹامک انرجی والوں نے کہا کہ تم نے اجازت خود لی ہے، تم اپنے پرسنل ویمس پہ جا رہے ہو، اس لیے پرسنل اخراجات کر کے جاؤ گے. ٹھیک. ہم 3 ساتھی تھے. ہم نے کہا ٹھیک ہے، ادھر سے بیٹھو جا کے عوامی میں اور پہنچ جاؤ. وہ وہاں گئے، ہوٹل میں گئے. انہوں نے کہا جی ہوٹل میں تو آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. وہ ہوٹل کے پاس ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا. وہ ہوٹل ہوتے ہیں، ڈرائیور ہوٹل بھی ہوتے ہیں. جی. وہ وہاں ہم چلے گئے. وہ رات کے 9 بجے نا مجھے بلانے چوکیدار آیا کہ ڈاکٹر عائد عثمانی تمہیں بلا رہے ہیں. یہ ہم ہوٹل ٹھہرے ہیں، یہ یاد آ جائے گا، عام سا نام ہے. اس میں چیئرمین اور ڈاکٹر عبدالسلام ٹھہرے ہوئے تھے. ٹھیک. ان کے سامنے مجھے حاضر کر دیا گیا. کہتے ہیں تم آ گئے ہو، بہت اچھا ہوا ہے، لیکن کل اسپیچ کوئی نہیں کرنا، سننا ہے. تم نے اپنے آپ کو دیکھو لوگ کیا کہتے ہیں، بلٹ اپ کرو، یو ہیو اے پوٹینشیل، اور مطلب تھوڑا، لیکن یو آر ناٹ ٹو اسپیک. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں تو آیا ہی بولنے کے لیے ہوں، میں نے تو کچھ کہنا ہے.
کہتے ہیں نہیں اچھا تم ایسے کرو. ڈاکٹر عبدالسلام جو تھے نا وہ کہتے ہیں کہ تم لکھ کے ہمیں دکھاؤ گے کیا بولنا چاہتے ہو. میں نے کہا یہ ٹھیک ہے. ہم لکھا کہ جی اٹامک انرجی کمیشن بڑا اچھا محکمہ ہے, بڑا اچھا کام کر رہا ہے, اور ڈاکٹر علیہ عثمانی کی لیڈرشپ بڑی زبردست کیا ہے, بات, اور دن رات ترقی کرے گا, اس کو زیادہ پیسے دیں, اس کا بجٹ بڑھائیں. ٹھیک. کہتے ہیں ہاں یہ تم بول سکتے, بڑا اچھا لکھا ہے. یہ بول سکتے. اگلے دن نواب صادق حسین قریشی کی کوٹھی, اس میں بھٹو صاحب وہ گورنر تھے, پنجاب کے گورنر تھے جی. ان کی کوٹھی میں نا تمبو لگے ہوئے, شامیانے لگے ہوئے, نئی نئی کرسیاں ساری, اس میں ہر کرسی کے اوپر نام لکھا ہوا. میں اپنا نام ڈھونڈ رہا ہوں, نام ہی کہیں نہیں. آخر میں جا کے جرنلسٹ کی جو کرسیاں تھیں نا اس میں جگہ مل گئی. ٹھیک. میں اور میرے 2 ساتھی ہم جا کے جرنلسٹ کی کرسیوں میں وہاں بیٹھ کے, لیکن ناٹ امنگ دا وہ سائنسدانوں میں ہمیں جگہ نہیں ملی. ٹھیک. اور اسٹیج کے اوپر بھٹو صاحب تھے, ڈاکٹر عثمانی تھے, ڈاکٹر عبدالسلام تھے. اور ڈاکٹر عثمانی جو نام بولیں کہ فلاں اب آئے گا, ہی ہیڈ اے ریٹن لسٹ کہ اب فلاں آئے گا, فلاں آئے گا. ٹھیک. وہ آدھا پونا گھنٹہ گزر گیا. میرے دل میں کھلبلی مچی کہ یار یہاں تک پہنچ گئے ہو, اور اگر اسٹیج تک نہ پہنچے تو یہ سارا پہنچنا بیکار ہے. ٹھیک. تو جب بھی اب اگلا نہ آئے تو میں ایسے ہاتھ کھڑا کر دوں. ٹھیک. اور بھٹو مرحوم نے مجھے دیکھ لیا. 6-7 اسکیمیں ہو گئی تھی نا, تو کوئی نیا نام بلایا. بھٹو صاحب نے کہا نو دیٹ ینگ مین. ٹھیک ہے. اور ہم اسٹیج پہ آ گئے. کیا بات. اسٹیج پہ آ گئے. میں نے سیدھے آگے کہا, میں نے کہا جی جب پنسٹک میں بس کھڑی ہوتی ہے نا, تو جو بس کا کنڈکٹر ہے وہ اعلان کرتا ہے نلور بم فیکٹری, نلور بم فیکٹری. ٹھیک. تو نلور جو کہ اٹامک انرجی کمیشن کا سب سے بڑا سینٹر ہے, پبلک اس کو سمجھتی ہے کہ یہاں ایٹم بم بن رہا ہے. ٹھیک. اور اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے لیے تو ایٹم بم بناؤ. ٹھیک ہو گیا. اور پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کو آپ کو صدر محترم آرڈر دینا چاہیے کہ یہ آپ کی پرائرٹی ہے. ہندوستان اور پاکستان کی جو جنگ ہوئی ہے اس میں پاکستان کی شکست ٹیکنیکل شکست ہے. پاکستان کے شہیدوں کی شکست نہیں ہے, غازیوں کی شکست نہیں ہے, پاکستانی فوج کی شکست نہیں ہے. اس وجہ سے کہ وی آر ناٹ ویل اکوپڈ, ہمیں ایٹم بم بنانا چاہیے. ٹھیک. وہ وہاں عام طور پہ 2-3-4 منٹ کی اجازت ہوتی تھی. بہت سارے اسپیکروں نے آنا تھا نا, وہ مجھے کسی نے روکا نہ. وہ تصویر ہے میرے پاس, کمپیوٹر پہ بھی آپ کو ضرور جی ضرور. اور بھٹو اس طرح دیکھتا رہا, سارا وقت اس طرح دیکھتا رہا. میں نے اپنی تقریر ختم کی, نیچے آ گیا, اپنی جگہ پہ واپس جرنلسٹ میں جا کے بیٹھ گیا. 2-3 تقریریں اور ہوئیں, اور اس کے بعد بھٹو نے کہا دیٹس آل. دین بھٹو کیم ٹو دی اسٹیج. اوکے. اور بھٹو نے کہا کہ ہمارا انڈیا کے ساتھ 1000 سالہ جنگ ہے. اگر آج ایک شکست ہو گئی ہے تو کیا ہو گیا, دوسری میں وی آر ون. ٹھیک. اور ہمیں اس ون کی تیاری کرنی چاہیے, اور ہم بم بنائیں گے اگرچہ ہمیں گھاس بھی کیوں نہ کھانا پڑے. یہ بڑا مشہور سینٹینس ہوا تھا. یہ وہ اس وقت ہے. یہ 5 منٹ کی اسپیچ تھی اس کی. ٹھیک. دیٹ از سیٹ ٹو بی دی شارٹیسٹ اسپیچ آف بھٹو, جو بڑی لمبی اسپیچ کرتا تھا. اس کے بعد بھٹو نے کہا کتنے سالوں میں, پھر شور مچ گیا. کوئی کہے 2 سال میں, کوئی کہے 4 سال میں, کوئی کہے 10 سال میں. تو بھٹو نے کہا 5 ایئرس. اور وہ دوسرا اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ میں منیر احمد خان کو چیئرمین بنا رہا ہوں, عثمانی صاحب کو ریموو کر رہا ہوں. ٹھیک.
تو منیر احمد خان جو کہ IAEA میں اس وقت ڈائریکٹر تھے ریئیکٹر آپریشن ڈویژن کے، ان کو اٹاؤن انرجی کا چیئرمین بنا دیا گیا. میں جب پنسٹک پہنچا تو آئی ریسیوڈ ڈسپلیئر لیٹر کہ تم نے ایک تو گئے اٹاؤن انرجی کی مرضی کے بغیر ہو، دوسرا تم نے آؤٹ آف اسکوپ ساری باتیں کی ہیں، اور ایک غلط مشورہ دیا ہے. اور ڈائریکٹر صاحب کی طرف سے لیٹر، تو تمہارے خلاف ڈسپلنری ایکشن کیوں نہ لیا جائے. تو میں نے تو ڈاکٹر صاحب سے میں نے کہا میں تو پہلے فوج میں جا رہا تھا، ادھر نہیں جا سکا، تو یہاں اگر آج وہ بلا لیں گے تو آج چلا جاؤں گا. تو میرا تو خاص انٹرسٹ نہیں ہے اٹاؤن انرجی کمیشن میں کہ آپ میرا ڈسپلنری ایکشن لیں گے، لے لیں جو بھی لینا ہے لینا ہے. میں نے کہا جو کہنا تھا ٹھیک. لیکن اس سے اگلے دن مجھے خط آیا کہ یو آر ٹرانسفر ٹو کراچی. انہوں نے کہا کہ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو یہاں سے نکالو، یہ ایسوسی ایشن میں نکلو. کراچی میں گیا تو کراچی میں بڑا کام تھا. کراچی نیوکلیر پاور پلانٹ اس زمانے میں کمیشن ہو رہا تھا، بہت کام تھا ٹھیک. اور میرے بڑی دلچسپی کا کام تھا. انہوں نے مجھے جو کام دیا نا وہ یہ تھا کہ ٹربل شوٹنگ، کہ کسی جگہ بھی کوئی پرابلم ہو نا تو وہ میرا کام تھا کہ حل کرنا. دس از اے ونڈرفل جاب، کیونکہ فار ٹربل شوٹنگ آپ کو پوری دسترس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، ہر چیز ان اینڈ آؤٹ، پھر ہی آپ ٹربل شوٹ کر سکتے ہیں. بالکل. اور میں نے ڈرائنگیں یہ علم پہلے ہی میں UK کے ساتھ بھی بڑا اچھا تھا، اتنے پیٹنٹ لے چکا تھا. وہ میں نے کینپ کو اچھی طرح پڑھا یہ کام، اور الحمدللہ وہاں میں بڑا کام ہوگا. اور اس میں جو سب سے پرامیننٹ کام ہوا وہ یہ تھا کہ ریئیکٹر سے ہیوی واٹر لیک کرتا تھا، اور ریئیکٹر کا ٹمپریچر تھا تقریباً 500 ڈگری سینٹی گریڈ. 500 ڈگری سینٹی گریڈ اور 1500 پاؤنڈ پر اسکوائر انچ پریشر کے اوپر جب پانی لیک کرتا ہے تو نکلنے سے پہلے وہ سٹیم کی دھار بن جاتا ہے. ٹھیک. اور وہاں ریڈیشن کا لیول ایکسٹریملی ہائی، انسان وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا. ریئیکٹر بند ہونے کے بھی کچھ عرصہ بعد جاتے ہیں، آدمی کی ایکسیس نہیں ہے، لیکیج ہو جائے تو ہوتی رہتی ہے. ہیوی واٹر لاس ہوتا تھا، بڑا ہیوی واٹر لاس ہوتا تھا. یہ کینیڈا میں بھی مسئلہ تھا، رومانیہ میں بھی مسئلہ تھا، انڈیا میں بھی مسئلہ تھا. میں نے کہا میں یہ پرابلم حل کروں گا. اللہ نے مجھے عقل دی، سمجھ دی، وہ پرابلم حل ہو گیا. ٹھیک. ہوا اتنا اچھا ہوا کہ ریئیکٹر کنٹرول روم سے لیک کو ڈیٹیکٹ بھی کیا جا سکتا تھا، کیا بات. اور لیک کو بند بھی کنٹرول روم سے کیا جاتا تھا. بہت اچھا. اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ہمارا جو کہ ہیوی واٹر روز کا 25-30 کلو گرام لاس ہوتا تھا وہ 5 کلو گرام پہ آ گیا. ٹھیک. دیٹ واز اے ہیوج سیونگ. اس کے علاوہ نا اور بڑے کام ہوئے. اتنے میں اٹامک انرجی کمیشن نے پروگرام بنا لیا کہ وی ول میک اے نیوکلیئر ریئیکٹر فار پلوٹونیم پروڈکشن، کیونکہ بم پروگرام تو شروع ہو چکا تھا نا بھٹو کے آرڈر کے بعد. مجھے اس میں لے لیا گیا کہ یہ تم پلوٹونیم ریئیکٹر جو ہے نا اس کے ڈیزائن میں لگ جاؤ. وہ ہم نے 1 سال کام کیا، اور ویور بڑی اچھی ٹیم تھی. ہمارا ہیڈ جو تھے ڈاکٹر سردار علی خان تھے، ٹھیک. بڑا لائق آدمی تھا. پھر پاکستان چھوڑ گیا، وہ ابھی کینیڈا میں ہے. ہم نے ریئیکٹر جو تھا وہ پریلیمنری ڈیزائن کر دیا، لیکن شاید اس وقت جو پیسے تھوڑے تھے یا بجٹ نہیں تھا، اس کا امیجیٹلی ڈیسیژن نہ لیا گیا. 21 مئی 1974 بڑا ایک ہسٹورک ڈے ہے. یہ وہ دن ہے جس دن انڈیا نے اپنا ایٹم بم کا ایکسپلوژن کیا. ٹھیک. 21 مئی 1974. اٹ واز اے بگ شاک ٹو می. میں نے 3 دن کینپ سے چھٹی لے لی، نہ سوتا تھا،
ہر وقت پریشان کہ یہ کیا ہو گیا، ہم کر نہیں سکے، انڈیا اٹامک پاور بن گیا، ہم بہت پیچھے رہ گئے، پہلے شکست دے آدھا ملک لے گئے ہیں، وہ بدبخت ہمارا یہ ملک بھی لے جائیں گے۔ میں نے منیر صاحب کو خط لکھا ہے، میں نے لکھا جی کہ ہمیں وار فوٹنگ پہ کچھ کرنا چاہیے، کیونکہ ابھی 72 میں وہ جو میٹنگ ہوئی تھی اس کے بعد کوئی ویزیبل پروگرس نظر نہیں آ رہی ہے، اور آپ کو یہ کام دیا گیا تھا اور ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کے سپاہی ہیں، آپ یہ کام ہم سے لیں۔ منیر احمد صاحب نے مجھے اسلام آباد بلا لیا اور مجھے یہ کہا گیا کہ جو سینٹریفیوج ٹیکنالوجی ہے اس کے اوپر کام کرو۔ اب پھر دیکھیں قدرت ملاتی کیسے ہے جی کہ وہ جب یو کے میں تھا تو جس پوزیشن میں وہاں اللہ لے گیا اس پوزیشن میں وہاں کے سینٹیفک اسٹڈی ہو چکے تھے۔ میں نے مجھے جو جاب دی گئی وہ یہ تھی کہ امیجیٹلی ایک کمپیریٹیو اسٹڈی تیار کرو تاکہ ہم فیصلہ کر سکیں کہ کون سا روٹ تیار کرنا، پلوٹونیم پہ جانا ہے یا یورینیم انریچمنٹ کے اوپر جانا ہے۔ وہ رپورٹ میں نے سبمٹ کر دی ان 24 آور ٹائم، اور اسی بیسس پہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ وی ول گو ٹو سینٹریفیوج ٹیکنالوجی۔ ٹھیک، کیونکہ بجلی بڑی کم استعمال ہوتی ہے، اس میں مشینیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، ایک مشین بنا لو تو اس کو رپیٹ کرتے جاؤ، 10,000 مشینیں بنا لو، 20,000 بنا لو، ایک ہی ٹائپ ہے۔ ٹھیک، تو اٹس ایکچولی ٹو ڈیولپ ون مشین، باقی خود ہی ڈیولپ ہو گئی۔ دوسرا جو تھا پلوٹونیم کا روٹ تھا جس کے اوپر ہم پچھلے 1 سال سے وہاں کام کر رہے تھے کینپ میں، اس میں یہ تھا کہ ایک بڑا نیوکلیئر ریئیکٹر بنانا تھا۔ ٹیکنالوجی ملک کی انڈسٹریل اسٹرکچر اتنی مضبوط نہیں تھی کہ نیوکلیئر ریئیکٹر اس وقت وہ بنا سکتی۔ تیسرا پیسے نہیں تھے۔ مین وائل نا ہم نے مین پاور واز دی ایشو کہ اکٹھے کیے جائیں۔ منیر صاحب گیو می اے لیٹر، وہ ڈاکٹر عبد الکریم سے، somebody عبد الکریم، اور انہوں نے کہا، اس نے لکھا، عبد الکریم صاحب نے لکھا ہوا کہ میں وہاں ہالینڈ میں کام کر رہا ہوں اور جس کمپنی کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں وہ سینٹریفیوج کی کنٹریکٹر ہے، تو آئی ہیو سم نو ہاؤ اینڈ اگر آپ میری خدمات لینا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں۔ منیر صاحب کہتے ہیں جاؤ۔ میں ہالینڈ میں جا کے، میرا عبد الکریم نہیں تھا، وہ ڈاکٹر عبد القدیر تھا۔ ٹھیک ٹھیک ہے۔ تو ان سے ملا، مجھے ان کی باتیں، یعنی ملنے آپ عبد الکریم سے گئے تھے؟ ہمارے لیے تو کہا یہ کہا گیا تھا، اچھا ٹھیک، لیکن اصل میں ڈاکٹر عبد القدیر تھا۔ ٹھیک، اور ان سے بات چیت ہوئی، وی فاؤنڈ اے ویری یوزفل۔ میری ججمنٹ یہ تھا کہ ہی کین ہیلپ اس، چونکہ ڈائریکٹلی کنٹریکٹر کے ساتھ کام کر رہا ہے اور کنٹریکٹر کے پاس ایسے کمپوننٹ وغیرہ آتے رہتے تھے ٹوٹے پھوٹے۔ تو یہ ڈاکٹر عبد القدیر خان نے کہا کہ میں رہوں گا ہالینڈ میں ہی، اچھا جی، اور یہاں سے آپ لوگوں کی میں ہیلپ کروں گا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ تو وہ انگیج ہو گئے۔ انہوں نے پھر ایسے بٹ ہمارے بیلجیم تھے، ٹیکنیکل ریپرزینٹیٹیو تھے، وہ ان کے تھرو ہمیں انفارمیشن عبد القدیر صاحب سے ملتی رہتی تھی۔ اس کے علاوہ اور منیر صاحب کے دوست تھے، آئی اے میں رہے تھے، ان ملکوں کے پاس بھی میں گیا، وہاں سے جو ہیلپ مل سکتی تھی وہ۔ تو پہلا فیز یہ تھا کہ ٹیکنیکل پول نالج بلٹ اپ کر لو ایز مچ ایز پاسبل، بالکل ٹھیک، ایز سون ایز پاسبل۔ دوسرا یہ تھا کہ بندے جو ہیں ٹیم جو ہے وہ ٹیم ڈیولپ کرو، اور تیسرا یہ تھا کہ پروکیورمنٹ کو جلدی سے جلدی مکمل کرو۔ سول بلڈنگوں کی طرف کوئی توجہ نہ دو، بلکہ سول بلڈنگیں انتہائی شابی رکھو،
ہمیں جو سول بلڈنگ ملی وہ ایئرپورٹ کے پاس ابھی بھی ہے. پرانے شیڈ تھے 45 کی وار 40 کی وار کے, وہ ٹوٹے پھوٹے تھے. ان کو میں نے نا ریہیبلیٹیٹ کیا ٹو دا منیمم لیونگ اسٹینڈرڈ. ٹھیک. اور یہ جو پالیسی اڈاپٹ کی تھی کہ پروکیورمنٹ, مین پاور اور انفارمیشن, پیسہ اور جگہ نہ لگے, وہ اس جگہ کے اوپر نا سامان آنا شروع ہو گیا. اور باہر سے لگتا تھا کہ اس سے گلیز جگہ ہی کوئی نہیں ہے. حتیٰ کہ انٹرنیشنلی جو روڈ جاتی تھی اس کو بھی ریپیئر نہیں کروایا. ٹھیک. جدھر پانی کی ڈچ بنی تھی پانی کی ڈچ رہنے دی, تاکہ کوئی یہ امپریشن نہ ہو کہ یہاں کوئی ہائی فائی کام ہو رہا ہے. 1 سال کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر کو بھی بلایا, اور بھی ملکوں سے کچھ انجینئر اکٹھے کیے تھے, ان کو بھی بلایا. ہم نے ریویو کرا سارا سامان. کافی سامان آ چکا تھا. پھر دوسرے سال تک ہماری پروکیورمنٹ تقریباً مکمل ہو گئی. ٹھیک. مین پاور بن گئی. سارا پروگرام بیس کیا گیا تھا کہ ہم نے خود کرنا ہے, انڈیجنائزیشن, کسی اوپر ڈپینڈ نہیں کرنا. یہ ڈاکٹر عبدالکریم قدیر صاحب پھر انہوں نے کہا کہ ہالینڈ میں رہنا میرے لیے ڈینجرس ہو گیا ہے, آئی ہیو بین ایکسپوزڈ, تو میری سیفٹی اور سیکورٹی اس میں ہے کہ مجھے آپ پاکستان جلدی سے جلدی پلا دیں. ٹھیک. منیر صاحب سے میں نے کہا کہ اب ہمارے پاس اتنی انفارمیشن ہے کہ اس انفارمیشن کو ہم نے یوز کرنا ہے, تو آپ ایگری کریں, ان کو بلا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں تم چلا رہے ہو, تم بنا لو, بنانا تمہاری ذمہ داری ہے. میں نے ان کو کہا کہ آ جائیں. ٹھیک. ان کو بڑی رسپیکٹ سے اور بنگلہ دیا, کانٹریکٹ کے اوپر بڑی اچھی سیلری, اس زمانے کی جو بڑی اچھی سیلری تھی, یعنی جو بہترین ہو سکتا تھا, وہ فیسلٹی تھی, پاسبلٹی. لیکن یہ بڑے انہیپی رہتے تھے. اور کچھ تھوڑے عرصے کے بعد یہ آئے ہیں. کوہٹا کی سائٹ سلیکٹ ہو چکی تھی اس وقت. یہ مارچ میں آئے ہیں پاکستان, مارچ 76 میں فیملی کے ساتھ. اور میری اور ان کی ڈفرینسز ان کی طرف سے آئی تھاٹ کہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہیں. ان کو ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ بنایا گیا, جبکہ میں اوور آل پروجیکٹ ڈائریکٹر تھا. تو کوئی خاص کام نہیں ہوتا تھا, کوآپریشن نہیں مل رہی تھی جو ایکسپیکٹڈ تھی. ٹھیک. اور 17 جولائی 76 کو میں کوئی ایک مشین انسٹال کر رہا تھا, تو میرے دفتر آیا کہ آغا شاہی تشریف لائے ہیں, منیر صاحب بھی ساتھ ہیں, آپ بھی آ جائیں. وہاں ایک خان بیٹھا ہوا تھا, اسی دفتر میں یہ بھی کام کرتے تھے. آغا شاہی میری کرسی پہ بیٹھے ہوئے, ڈائریکٹر کی کرسی کے اوپر, منیر صاحب اور ایک خان اس کے سامنے بیٹھے ہوئے. آغا شاہی سینئر تھا نا, سیکرٹری جنرل تھا نا. جی. انہوں نے کہا کہ بشیر صاحب آپ آفس کی چابیاں جو ہیں وہ ان کو ہینڈ اوور کر دیں. منیر صاحب سے میں نے پوچھا, انہوں نے کہا ہاں کر دو. پتہ یہ چلا کہ میرے خلاف ایک کمپلینٹ ہوئی ہے کہ میں مرزئی ہوں. ٹھیک. اور مرزئی جو ہے نا وہ پارلیمنٹ جو تھی ان کو کافر قرار دے چکی تھی, اینڈ دے ور ناٹ سپوز ٹو ہیڈ اینی سینسٹیو ایریا. ٹھیک. جبکہ ہمارے آگے پیچھے کوئی مرزئی نہیں. میں اس وقت بھی سمجھتا تھا کہ مرزا غلط ہے, آج بھی سمجھتا ہوں کہ غلط ہے, جھوٹا تھا, بے ایمان آدمی تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, لیکن انہوں نے کہا جی اس کا نام بشیر الدین محمود ہے اور یہ چھپا ہوا مرزئی ہے. اللہ اکبر. اصل میں مرزئی ہے لیکن رہتا سنیوں کے ساتھ ہے.
اس کے بعد اور الزام لگایا گیا کہ اس نے کوئی جو پروکیورمنٹ کی ہے نا وہ غلط کی ہے، وہ استعمال ہی نہیں ہونی۔ اب مجھے نا کہا گیا کہ یو آر سسپینڈڈ فرام ڈیوٹی، اور انکوائری کمیٹی قائم ہو گئی۔ جنرل جیلانی وہ بعد میں گورنر بنے ہیں، جی، آئی ایس آئی کا ہیڈ تھے، ہی واز اے انکوائری آفیسر۔ دوسرا عزیز احمد فارن منسٹر، وزیر خارجہ۔ وزیر خارجہ، کیونکہ بات اتنی امپارٹنٹ تھی کہ یہ لوور لیول پہ انکوائری نہیں ہو سکتی۔ جی ٹھیک۔ تو عزیز احمد کے پاس مجھے بلایا گیا کہ تم نے غلط قسم کا اسٹیل خریدا ہے اور تم نے بہت زیادہ خرید لیا ہے، 5 کروڑ روپے کا خرید لیا ہے ایٹ اے گو۔ میں نے کہا یہ ٹھیک ہے، میں نے 5 کروڑ کا خریدا ہے اور بہت زیادہ خریدا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ چیزیں آپ کو نہیں ملنی ہیں بعد میں، تو یہ میری پالیسی رہی ہے کہ بائی ایز مچ ایز پاسبل مٹیریل اور یہ چیزیں، تاکہ جب ہمارے اوپر ریسٹرکشن لگ جاتی ہیں، مٹیریل بین ہو جاتا ہے، تو ہم اس وجہ سے پیچھے نہ رہ جائیں۔ یہاں تک یہ کہ وہ اسٹیل مارجنگ اسٹیل ہے ہی نہیں ہے، وہ آپ ٹیسٹ کروائیں، دنیا سے کروائیں، اور آپ ڈاکٹر ایکیو خان سے پوچھیں کہ کس کس سے ٹیسٹ کروانا ہے، ٹھیک، اور شفیق صاحب کو دے دیں۔ خیر جیلانی صاحب نے 3 مہینے کے بعد رپورٹ دی کہ آئے ہوئے مسلمان، مسلمانی کا سرٹیفکیٹ مل گیا، ٹھیک، مزے ہی نہیں ہو۔ ایسے بٹ صاحب نے رپورٹ بھیجی کہ وہ اسٹیل جو ہے نا انویسٹیگیٹ ہوا ہے، لیبارٹریز نے کہا کہ اٹ از ویری گڈ کوالٹی مارجنگ اسٹیل، نتھنگ رانگ۔ ٹھیک۔ اب منیر صاحب کہتے ہیں کہ تم واپس چلے جاؤ وہاں پہ۔ میں نے کہا اب میں واپس مجھے نہ بھیجیں، وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور مجھ میں ڈفرینس بہت پڑ چکی ہے، اور ہم ایک جگہ پہ کام کریں گے تو وی ول ہارم دا پروجیکٹ۔ کچھ لوگ میرے ساتھ ہو جائے گے، کچھ وہ صرف ہو جائے گی، بڑی پالیٹکس ہوئے گی۔ پروجیکٹ کین ناٹ افورڈ دس ٹائپ آف پالیٹکس۔ آپ مجھے کوئی اور کام دے دیں، کیونکہ میرا تو وائڈ ایکسپیرئنس ہے۔ عبدالقدیر کو وہاں ریٹین کیا گیا، وہ پروجیکٹ ڈائریکٹر ہو گئے۔ مجھے پھر جاب دی گئی کہ سینٹریفیوج ٹیکنالوجی کو بہت سارا یورینیم کی ضرورت پڑے گی، تم ڈیرہ غازی خان میں جو مائننگ ہو رہی ہے وہاں تھوڑا سا یورینیم بنتا ہے 1 سال کا، تم اس کی کیپیسٹی کو بڑھا دو۔ میں 3 سال وہاں رہا، اس کی کیپیسٹی کو بڑھایا اور اس قابل کیا کہ اب وہ اتنی کیپیسٹی ہے کہ کوٹا کو بھی فیڈ کرتی ہے اور کینم کو بھی فیڈ کرتی ہے، ماشاء اللہ، اور وہ اتنی زیادہ ہے کہ ابھی تک اور بڑھانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ماشاء اللہ۔ اس کے بعد وہ جب مکمل کیا تو سینٹریفیوج چل چکے تھے۔ اب آیا کہ اگر ہم نے سوفسٹیکیٹڈ بم بنانے ہیں، نیوکلیئر بم بنانے ہیں جس میں ریڈیشن کم سے کم ہو اور تباہی کی طاقت زیادہ سے زیادہ ہو، تو پلوٹونیم روٹ لینا پڑے گا۔ 87 میں مجھے یہ پروجیکٹ دیا گیا کہ یو ول میک اے پلوٹونیم ریئیکٹر، وہی جو کہ 70s میں شروع کیا تھا۔ جی، اس سے ذرا ڈفرینٹ اور ذرا بڑا، وہ چھوٹا تھا، اب اس سے ذرا مچ بگر، وہ ہم نے لوکل ڈیزائن کیا۔ 82% اس میں جو فارن ایکسچینج واز اونلی 18%، اوکے، 82% لوکل، یعنی انڈیجنائزیشن کی اتنی کمال اس میں کر دی۔ کیا بات۔ اور 97 میں وہ ریئیکٹر چل پڑا، اب پاکستان کو پلوٹونیم بنا کے دے رہا ہے۔ اور اتنے میں وہ سی ٹی بی ٹی کا کیس آ گیا، پاکستان نے کہا سی ٹی بی ٹی سائن کر دو، امریکہ نے کہا، نواز صاحب کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے کہا کر دو، ایکیو خان نے بیان دے دیا کہ کر دینے میں حرج نہیں، اشفاق صاحب نے بیان دے دیا کر دینے میں حرج نہیں۔ میں نے کہا حرج ہی حرج ہے کہ جس نیوکلیئر پروگرام کو بنانے کے لیے ہم نے اتنی محنت کی ہے، تگودو کی ہے، اگر اس کی ٹیسٹ ہی نہ کرو تو ہاؤ کین یو بی شیور دیٹ اٹ ول ورک؟ اور ڈیولپمنٹ کیسے کرو گے؟ ڈیولپمنٹ رک جائے گی، ٹیسٹنگ سے ڈیولپمنٹ آتی ہے۔ تو آئی روٹ اے پیپر
ابھی بھی میرے پاس کاپیاں پڑی ہوئی ہیں. چیف آف آرمی کو دیا, چیف آف ایئر کو دیا, چیف آف نیوی کو دیا, پولیٹیکل پارٹی کو دیا, جماعت اسلامی کو دیا, ٹھیک, حمید گل کو دیا کہ جناب یہ ہرگز نہ کرو. وی مسٹ ناٹ سائن CTBT. اٹ ول کل دا پروجیکٹ, ٹھیک, نیوکلیئر کیپبلٹی آف پاکستان. نتیجہ یہ ہوا کہ ایک اینٹی CTBT موومنٹ چل پڑی, اور مجھے میں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے میں جاؤں گا ساتھ. ججز کو, وکیلوں کے سامنے, لاہور بار کونسل کے سامنے تقریر کی, اور اس تقریر میں ایکس پریزیڈنٹ وہ اللہ بخش PPP کے تھے, ڈیرہ غازی خان سے اچھا, تعلق تھا, وہ بھی ساتھ ہے. تو الحمدللہ CTBT کے اوپر سائن نہ ہوئے, لیکن مجھے اٹامک انرجی چھوڑنا پڑا کہ آئی واز. تو آپ کا جاب کمپلیٹ ہو گیا تھا جی؟ جاب کمپلیٹ ہو گیا تھا. جو آپ نے کرنا تھا. وی ہیڈ اندر جاب. میں نے آئی وانٹیڈ, میں نے ایک پروجیکٹ نیوی کے ساتھ سبمٹ کر دیا کہ ہم نیوکلیئر سب مرین بنائیں گے. اوکے. اور اس پہ نیوی کے ساتھ لگ پڑے. تو وہ بھی آ گیا کہ تم نے ڈائریکٹ کیوں نیوکلیئر سے نیوی سے ڈیل کی ہے. تو آئی ہیڈ ٹو ریزائن. 99 میں میں نے ریزائن کر دیا, فوری ریزائن ایکسیپٹ ہو گیا. اس کے بعد آیا کہ اب کیا کروں. اب یہ آیا کہ مسلم امہ کو ڈیولپ کیا جائے. درمیان میں جی ایک بات اس پہ ہم آتے ہیں اس پہ کہ اگر آپ انڈیا میں ہی رہتے, بہت سارے لوگ رہ گئے وہاں, آپ کا خیال ہے کہ آپ اتنا کام کر پاتے, یا جو اس وقت آپ کی جو شخصیت ہے وہ اسی طرح سے ڈیولپ ہو پاتی اگر آپ انڈیا میں ہوتے اور یہی سلطان بشیر الدین محمود ہوتا؟ ہرگز نہیں, کیونکہ ہمارے لیے جو انسپائریشن تھی وہ پاکستان تھا. میں نے جتنا کام کیا ہے اللہ جانتا ہے کہ ہر آسائش کو چھوڑ کے پاکستان کے لیے کام کیا. اور انڈیا سے کیا انسپائریشن کیا لینی تھی. اگر ہم کمبائنڈ لیتے تو میں اپنے آپ کو, جیسے میرے والد صاحب تھے, اس گروپ میں ہوتا جو انڈیا کے خلاف ابھی بھی لڑ رہا ہوتا, ود ان انڈیا رہ کے. ٹھیک ٹھیک. اور پاکستان بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا. اتنی ترقی بھی نہیں کر پاتے جتنا کہ آپ نے کام کیا, جتنا آپ کی وہ ایکچولی یہ ساری چیزیں جو ہے نا اظہر بھائی, لکنگ بیک, یعنی کبھی ان کاموں کے پیچھے کبھی یہ خیال نہیں تھا کہ ترقی کرنی ہے. جو کچھ مجھ سے ہوا, جو کچھ میں نے کیا, وہ ایک تھا کہ ایک سینس آف ڈیوٹی ہے کہ یہ کام کرنا ہے. اس میں تکلیف آتی ہے, فائدہ ہوتا ہے, نقصان ہوتا ہے, ترقی ہوتی ہے, نہیں ترقی ہوتی ہے. ترقی لینی ہوتی تو مجھے کوآپریشن کرنا پڑتا, گورنمنٹ کی بات مانتا. ٹھیک. اچھا, ایک میں چاہتا ہوں جی کہ آپ, ہم نے پاکستان حاصل کر لیا, لاشوں کے دریا کو پار کر کے ہم نے اس کو حاصل کیا, بہت قربانیاں دیں. نئی نسل اس سے اتنی آگاہ نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے کہ انہیں کچھ کس طرح سے سمجھایا جا سکتا ہے کہ بھائی یہ پاکستان جو ہے, جن کو بائی برتھ پاکستانی ہیں, کہ آپ کو یہ پلیٹ میں رکھ کے مل گیا ہے, آپ اس کی قدر میرے خیال میں اتنی جانتے نہیں, ہو سکتا ہے کہ جانتی ہوں کچھ لوگ, لیکن کیا ہوگا آپ کا میسج نئی نسل کے لیے؟ دیکھو, نئی نسل جو ہے نا, میں نوجوانوں سے ملتا رہتا ہوں. ٹھیک. اور وہ ان کے بارے میں بھی غلط امپریشن ہے کہ نوجوان خراب ہیں, نوجوان نسل ٹھیک نہیں ہے. آئی فائنڈ دیم کہ دے وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ. وہ بھی اپنے آپ کو کچھ اچیومنٹ کرنا چاہتے ہیں. نوجوانی میں آدمی وننگ کہ ہوتا ہے, وہ کہتا ہے میں پہاڑوں کو سر کروں. ٹھیک. وہ پہاڑوں کی چوٹیوں کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. بڑھاپے میں آدمی غاروں کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ وہ اچھی غار مل جائے. اچھا.
ہمارا نوجوان بھی کہتا ہے کہ مجھے کوئی چوٹی ملے. ہمارے سامنے کوئی نصب العین نہیں ہے. اس وجہ سے ہمارا نوجوان کنفیوزڈ ہے اور اس نے نصب العین بنا لیا روٹی کپڑے مکان کو, کیونکہ وہ بڑا نصب العین نہیں رہنے دیا گیا. ٹھیک. ادروائز جو نوجوان اس وقت تھا, آج کا نوجوان کا ذہن ایسا ہی ہے. وہ زین میں بھی اور انگریزی ڈریس میں بھی وہ اندر سے وہ مسلمان ہے. ٹھیک ٹھیک. ہاں ویسے بھی حضور پاک کی ایک حدیث مجھے بہت یاد آ رہی. انہوں نے کہا تقویٰ وہاں ہونا, جو تقویٰ ہے وہ یہاں ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے یہ جو نوجوان ہے نا, اس کو ایم یہ بتایا جائے کہ وہ ابھی وہ پاکستان نہیں بنا جو پاکستان قائد اعظم اور علامہ اقبال بنانا چاہتے تھے. ٹھیک. علامہ اقبال کا وہ بہت لاجیکل اور مشہور باتیں ہیں کہ ہم پاکستان اس لیے بنانا چاہتے ہیں کہ یہ اسلام کی ایک لیبارٹری ہو. ٹھیک. اسلام کا قلعہ نہیں, اسلام کی ایک لیبارٹری ہو, تاکہ اس لیبارٹری میں اسلام کے مطابق زندگی گزاری جائے اور جو برکات نکلیں اس برکات کو دیکھتے ہوئے ریسٹ آف دا ورلڈ جو ہے وہ کہے ہمیں بھی چاہیے یہ. ٹھیک. وہ خود اس طرف آئیں. پاکستان اگر اسلام کی لیبارٹری بنایا جاتا ہے تو پاکستان اسلام کی برکت سے اتنا عظیم یہ ملک نکلے گا کہ خود بخود دیگر ممالک اسلام کی طرف آ جائیں گے. جیسے کہ شروع میں جب کامونزم آئی ہے تو کامونزم کو دیکھ کے بے شمار ملک کامونسٹ ہو گئے. وہ تو بعد میں جو خرابیاں, کامونزم کی خرابیاں جو تھی نا وہ آئیں. تو پاکستان کا جو یوتھ ہے ان کو کوئی بڑا ایم چاہیے. ٹھیک. اور وہ ایم ان کو جو ادھورا رہ گیا, پاکستان میری نظر میں ابھی پاکستان بنا ہی نہیں ہے. کیونکہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, وہ مطلب اچیو نہیں ہوا. اور لا الہ الا اللہ مینٹ, لا الہ الا اللہ یہ مطلب نہیں تھا کہ سارے لوگ مسجدوں کے اندر چلے جاؤ. ٹھیک. لا الہ الا اللہ سے یہ مطلب غلط ہے, اگر کچھ سمجھتا ہے تو سمجھے. لا الہ کا تھا کہ تم آزاد ہو گئے, اللہ کی صرف اللہ کی غلامی میں آؤ گے, باقی سب ہر ایک سے آزاد ہو گئے. تم اللہ کے بندے بن کے اللہ کی دنیا کو فائز دو گے. تم, اللہ کہتا ہے کہ میں نے ساری کائنات انسان کی خدمت کے لیے بنائی ہے, تم ساری کائنات کو انسان کی خدمت پہ لگاؤ گے. ٹھیک. اچھا, میں نے آپ کی بہت ساری کتابیں دیکھیں, یہ جو رغبت ہے آپ کو دین کی طرف, یہ کیسے پیدا کی, اس کے بارے میں کچھ آپ. اس میں اگر یہ اللہ کا فضل ہے. میں نے یعنی اٹس بیڈ تھنگ, لیکن بتانے میں شرم نہیں ہے کہ بچپن میں قرآن نہیں پڑھا تھا. وہ حالات ہی ایسے تھے. میں نے جیسے آپ بچپن کی سٹوری بتائی ہے جی, کہ دیر واز موومنٹ, نو ریسٹ. اور والد صاحب میرے نا ٹھیک ہے مجاہد تو تھے لیکن مولوی نہیں تھے, اور وہ بھی انہوں نے بھی توجہ نہ دی ہے کہ میں قرآن مجید پڑھوں اور یہ ساری چیزیں کروں. جب میں انگلینڈ میں تھا نا تو وہاں میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ میں کون ہوں. اسلام سے مجھے محبت تھی لیکن اسلام کو مجھے پتہ نہیں تھا کیا ہے. آئی لوڈ اسلام کیونکہ مائی فادر یوز ٹو لو اسلام. ٹھیک. وہاں پہ میں نا کرسچن کے چرچوں میں بھی جاتا, مندروں میں بھی جاتا, جیوز کے سناگروں میں جاتا. آئی وانٹیڈ ٹو ڈسکور کہ حقیقت کیا ہے, تلاشی حقیقت کہاں ہے, سچا کون ہے, جھوٹا کون ہے. میں نے کہا میں اسلام پسند کرتا ہوں, میرا باپ اسلام پسند تھا. تو یہ تو کوئی ریزن نہ ہوئی. کیا اصل اسلام اس قابل ہے کہ اس کو پسند کیا جائے؟ ٹھیک.
کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجن میں نے شروع کی اور پڑھا. اس کے بعد آیا کہ میں نے بائبل بھی خریدی، پڑھی، ریلیجن کی کتابیں پڑھی. پھر میں نے قرآن کریم کی طرف آیا اور بالکل نیوٹرل ہو کے پڑھا. اور میں نے اس کو اتنا پاورفل پیغام پایا کہ میری روح جو تھی وہ لگتا تھا کہ وہ اس کے لیے بنی ہے اور یہ اس کے لیے بنا ہے. سبحان اللہ. میں نے ایک آیت جو تھی نا اس کو کئی دن پڑھتا رہتا تھا، اس کا ترجمہ کرتا تھا، اس کے معنی سیکھتا تھا. پھر پاکستان جب آ گیا تو اٹامک انرجی کمیشن کا کام اتنا بزی تھا، اتنا مصروف تھا کہ پھر میں واپس کام میں چلا گیا. 87 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دوبارہ مہربانی فرمائی، ہدایت فرمائی کہ میں نے کہا کہ اب میں نے قرآن سے دور نہیں جانا. ٹھیک. اب تک اللہ کا شکر ہے کہ جو سائنس، ٹیکنالوجی، دیگر علوم پڑھے، پروفیشن پڑھے، وہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ قرآن کریم تو ماں ہے ان سارے علوم کی. سبحان اللہ. ساری سائنسوں کی ماں قرآن ہے. خواہ وہ اکانومی کی سائنس لے لو، بزنس مینجمنٹ کی سائنس لے لو، کیمسٹری کی سائنس لے لو، فزکس کی لے لو، اسپیس کی لے لو، الیکٹرانک کی لے لو، الیکٹرک کی لے لو، واہ. ساؤنڈ کی لے لو، ہیٹ کی لے لو. جو کچھ جس کو ہم سائنس کہتے ہیں اس کی ماں قرآن کریم ہے. سبحان اللہ. اور اس قرآن کریم نے ایک ایسی انوائرمنٹ کریٹ کرتا ہے کہ جس میں آدمی اللہ کی تخلیق کے اوپر سوچتا ہے، اللہ کا نائب بن جاتا ہے. اور اس وجہ سے قرآن کریم نے یہ انوائرمنٹ کریٹ کی، اور ودن 100 years آف قرآن مسلمان واز دا ٹاپ موسٹ سائنٹسٹ، ٹاپ موسٹ انجینئر، بالکل ٹاپ موسٹ اکانومسٹ، ہر چیز میں دے ور دا ٹاپ موسٹ 100 سال میں. ٹھیک. تو یہ جب مجھے ریئلائزیشن ہوئی تو مجھے یہ سمجھا کہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم قرآن سے بہت دور چلے گئے ہیں. ہمارا یوتھ بھی دور ہے، مسٹر بھی دور ہے، اور مولوی سب سے زیادہ دور ہے قرآن سے. ٹھیک. اس وجہ سے کہ مولوی نے قرآن کو اس دنیا کے لیے تو فائدہ مند سمجھتا نہیں، کہتا ہے اس کو اس جنت میں چلے جاؤ گے. ٹھیک. اور بابا جنت میں تو اللہ کی مہربانی سے جس نے جانا ہے. بہت اچھا. تو میں نے اللہ نے مجھے یہ توفیق اللہ کی طرف سے ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے کہ میرے پاس جتنا اسپیئر ٹائم تھا نا اب وہ میں لگا دیتا تھا قرآن کو سمجھنے. اور اس سے میں نے پریارٹی بنائی کہ 4-5 چیزیں ہیں جس کے اوپر محنت کرو، باقی سارا چھوڑ دو. ایک ہے کہ اللہ ہے. ٹھیک. دوسرا یہ ہے کہ حیات بعد الموت ہے. تیسرا یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اور تیسرا یہ کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. واہ. ان 4 چیزوں کو لے لو اور ان کو ثابت کرو، اور یہ ہیں ان کی عظمت کو دنیا میں بلند کرو. چنانچہ میں نے تفسیر لکھی، کتاب زندگی، قرآن حکیم کی سائنسی تفسیر. جی. کافی پاپولر ہے. جی. 10واں 12واں ایڈیشن پبلش ہو رہا ہے. جی ماشاء اللہ. انگریزی میں ڈومز اینڈ لائف آفٹر ڈیتھ کتاب لکھی 87 میں. بہت ساری زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں. حیات بعد الموت اردو میں لکھی 500-600 صفحے کی کتاب ہے. وہ بے شمار خطوط آتے ہیں کہ ہماری زندگی بدل گئی. ماورا لکھی کہ جو ماورا عالم الغیب کے حقائق کیا ہیں، لاجک کیا ہے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اوپر دا فیوچر آف مین کائنڈ کے نام سے لکھی کہ کس طرح وہ دنیا کا پاسٹ بھی وہ تھے، پریزنٹ بھی وہ ہیں، فیوچر بھی وہ ہیں. اور اس کے علاوہ تلاش حقیقت، یعنی ماشاءاللہ کافی کتابیں ہیں. میں نے 20-25 سے زیادہ کتابیں لکھ چکا ہوں. اور وہ ساری کتابیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو ود لاجک، ود سائنس قائل کرتی ہیں کہ اسلام حق ہے. قرآن کریم ادر دین اللہ سبحانہ کسی کی تصنیف ہو ہی نہیں سکتا.
بے شک. اور جو کچھ ہے اس میں سچ ہے. اور مسلمان کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ جو میسیج دیا ہے اس کا شکرانہ یہ ہے کہ وی پاس اوور دس میسیج ٹو ادرز، لوگوں تک پہنچائیں، دنیا ساری میں پھیلائیں. مجھے یقین ہے، اور جو مشن میں نوجوانوں کو دیتا ہوں جو میرے ساتھ ملنے آتے ہیں ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں 100 میں سے 20 یا 25 آدمی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. 75 پر آدمی 100 میں سے آپ کے رسول کو رسول ہی نہیں مانتے، اللہ کی کتاب کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے، اللہ کو اس طرح نہیں جانتے جس طرح تم لوگ جانتے ہو. تو ہمارا مشن یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو صدی جس میں ہم رہ رہے ہیں، بائی دی اینڈ آف دس سینچری ایٹ لیسٹ 50% پیپل ان دا ورلڈ شوڈ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارا مشن پاکستان نہیں ہے، ہمارا مشن مسلم سو کارڈ مسلم ورلڈ نہیں ہے، ہمارا مشن ساری ورلڈ ہے کہ ساری ورلڈ کو ہم نے بتانا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں تمہاری نجات ہے، اور اس میں یہ پیغام پہنچانا ہے. امریکی ہمارے بھائی ہوں گے اگر وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، ہندو ہمارے بھائی ہوں گے جب وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. تو لا الہ الا اللہ کا ایسا پیغام ہے جو یونٹی آف مین کائنڈ کا پیغام ہے. بالکل ٹھیک. یہ اس مشن کو میں آج کل کام کر رہا ہوں. جی بہت اچھا. الحمدللہ جتنا ٹائم ملتا ہے اسی پہ لگاتا ہوں. بہت شکریہ سلطان محمود. سلطان بشیر الدین محمود صاحب ہمارے ساتھ تھے. ایک کشتی میں فیملی کے چند افراد کے ساتھ لاشوں کے دریا میں سے نکل کر آنے والا شخص آج ایک ایسا سمندر ہے جو دوسروں کو بانٹ رہا ہے، جبکہ جب وہ پاکستان میں داخل ہوا تھا تو شاید اس کے پاس اپنے لیے بھی کچھ نہیں تھا. یہ نہ صرف پاکستان کی برکت ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر یہ کچھ بھی ممکن نہیں. بہت مزہ آیا سر آپ سے ملاقات کر کے. ہم نے آپ کو نہیں جانا، ہم نے میرے خیال میں اپنے آپ کو جانا. بہت شکریہ. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قربانیوں کی بدلے آزاد کی نعمت دی ہے. ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی. مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا. ہمارے حوصلے بلند ہیں.